اعلیٰ حضرت کے 3 رسالوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے، جو عربی میں ہیں، جو چھپے ہیں، ایک مصر سے چھپا ہے ہمارے۔ حضور تاج الشریعہ سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری ایک ملاقات ہے، ایسے تو دیکھا جلسوں میں۔ جی، جو فکر علامہ ارشد کی تھی تو وہ علامہ ارشد ہی کی تھی، وہ رئیس القلم کی فکر تھی، وہ رئیس القلم ہی کی تھی۔ ان کا اپنا روب تھا، ان کی شخصیت تھی، وہ جہاں بیٹھ جائیں، یہ جو آپسی جھگڑے اختلافات ہیں، علامہ آ جاتے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ جی، امریکہ کے جو اسلامک سینٹرز ہیں، آپ کو اس کا عملی مظہر یعنی سیرت کا عملی مظہر نظر آئے گا۔ تو میں جس اسلامک سینٹرز میں ہوں، میرے سینٹر میں کم از کم 12-14 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو میں اس اسلامک سینٹر کا ڈائریکٹر ہوں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان قدس اللہ سرہ ہمارے سر آنکھوں کے تاج ہیں۔ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے مذہب، مسلک، دین کی، اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ ان کا مسلک مذہب وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک مذہب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو ایک عظیم شخصیت موجود ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہاں سے لے کے امریکہ تک جن کی شہرت اور علمی حلقوں میں جن کا ایک نام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید منظر الاسلام صاحب ازہری، جو ارریہ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فی الوقت آپ امریکہ جیسے ممالک میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا، تو آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رہبر بستوی چینل ابھی مجھے پتہ چلا، میں نے دیکھا آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک ایک بہترین پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا نام جیسا کہ آپ نے ذکر کیا منظر الاسلام ہے، اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا آبائی وطن ہے، مدارگنج اس گاؤں کا نام ہے۔ آج سے تقریباً 300 سال، 350 سال پہلے ایک بزرگ آئے تھے، سیدنا فاضل درویش، جنہوں نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی، اور کسی وجہ سے اس گاؤں کا نام اڑ رہا مدارگنج پڑا، اور یہ ارریہ ضلع کا، آج کل جو ارریہ ضلع ہے، ارریہ ضلع کا ایک گاؤں ہے۔ قدیم میں یہ پورنیہ ضلع ہوا کرتا تھا۔ تو میری پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی ہے، اور اگر کاغذی اعتبار سے دیکھیں جو ہندوستان میں ہمارے ماحول ہے، تو اس اعتبار سے جو پیپر پہ ہے 1976 ہماری پیدائش ہے، مگر اس میں 4-5 سال کا فرق ہے۔ اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ 79-80s کی ہماری پیدائش ہے۔ ہم آپ کے تعلیم کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، شروع سے کس طریقے سے آپ کا آغاز ہوا، کہاں سے اسٹارٹ کیا آپ نے، اور اینڈنگ کہاں تک، یہ تھوڑا پروسیس ہم جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، تعلیمی سفر کا آغاز تو ہم نے یہیں اپنے مکتب سے کیا ہے۔ اگر آج سے 30 سال پہلے کی گفتگو کریں تو اس وقت یہ گاؤں، علاقہ، محلہ اس طرح ڈیولپڈ علاقہ نہیں تھا۔ والد مرحوم ہمارے جو کالج سے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ تھے، سید توحید عالم مرحوم، ان کی بڑی کاوش تھی، کوشش تھی کہ میں کسی طرح سے پڑھ لوں۔ ہمارے بھائیوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کی، جو جس طرح پڑھ سکے، الحمدللہ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن میں دوسرے بچوں کی طرح اپنی تعلیم کا آغاز میں نے یہیں اپنے مکتب سے کیا ہے۔ یہ ہمارا دروازہ ہے، آگے مسجد ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہ ہماری آبائی جگہ ہے، اور مسجد مدرسہ میرے دادا کے وقف کی بھی زمین میں ہے، اور یہیں پہ مکتب ہے۔ تو اس گاؤں میں اس وقت ماشاءاللہ کافی علماء و حفاظ ہیں، سب نے اپنی تعلیم کا آغاز اسی مکتب سے کیا، اور یہاں مکتب سے اپنی تعلیم کا آغاز کرنے کے بعد پٹنہ سے ایک شیخ تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ والد صاحب نے مجھے کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے علاقے میں قصبہ مدرسہ ہے، مدرسہ کلیمیہ، وہاں پہ کچھ دن رہ کر میں نے قرآن کا ابتدائی حصہ پڑھا اور حفظ کی، اور اس کے بعد پٹنہ میرا جانا ہوا۔ وہاں سے بڑے شیخ آئے تھے علاقے میں، اس وقت تبلیغ و ارشاد کے لیے آئے تھے، علامہ شیخ سید شاہ فرید الحق عبادی علیہ الرحمت والرضوان۔
بیل گاڑی پہ بیٹھ کے اس وقت بزرگان دین آتے تھے، دور دراز علاقے میں جاتے تھے، تبلیغی دورہ ہوتا تھا ان کا، ہمارے یہاں بھی تشریف لائے، والد صاحب نے انہی کے ساتھ مجھے لگا دیا، تو میں پٹنہ گیا۔ لیٹ 80s کی بات ہے یہ، 1985 اور 86 وغیرہ کی بات ہے۔ اس وقت ہم چلے گئے پٹنہ، 6-7 سال 8 سال کی عمر رہی ہوگی، اور وہاں پھر دوبارہ قرآن شریف پڑھا، حفظ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ تقریباً 5 سال کا عرصہ میرا گزرا۔ ابتدائی تعلیم، قرآن شریف، ناظرہ، حفظ سب ختم کیا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے بنارس کا ایک ادارہ ہے جامعہ عربیہ ضیاء العلوم، میں وہاں چلا گیا۔ میں نے حفظ کا دورہ وہاں مکمل کیا، پھر اس کے بعد عربی تعلیم میں داخلہ لیا اسی مدرسے میں۔ تو جو عام مدرسے کا نصاب ہے 8 سال یا 9 سال کا مدارس میں ہے، میں نے 6 سال میں درس نظامی کی تکمیل کی، اور وہاں میرے اساتذہ ہیں، خاص طور پہ قاضی فضل احمد مصباحی، ایک بڑا نام ہے اہل سنت والجماعت کا، علماء کرام کی جماعت میں ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ میرے بڑے خاص استاد ہوتے ہیں، مولانا اقبال مصباحی، بڑے عالم دین ہیں، ان کا بھی اپنا ایک نام ہے، مولانا اسلم مصباحی۔ یہ حضرات ہمارے اساتذہ میں ہوتے ہیں، مولانا غلام نبی صاحب ضیائی، جن لوگوں کے ساتھ رہ کر میں نے وہاں پڑھا۔ لیکن ان اساتذہ نے بڑی خصوصی توجہ کے ساتھ مجھے پڑھایا، ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو ہم نے جو 8 سالہ درس نظامی کورس تھا وہ 6 سال میں مکمل کیا۔ عربی کا ذوق تھا، شوق تھا، پڑھا، کچھ لکھنے اکھنے کا شوق تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے والد صاحب نے ذہن میں یہ بسا رکھا تھا کہ آپ کو فورن جانا ہے، کیسے جانا ہے میں نہیں جانتا ہوں، یہ ان کا ہمیشہ یہ تھا۔ بڑی ترغیب دیتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، بتاتے تھے، اور پھر بعد میں اس فورن کو انہوں نے تبدیل کر دیا کہ آپ کو جامعۃ الازہر جانا ہے، کیسے جانا میں نہیں جانتا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری تلاشنا آپ کو ہے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے، کہاں سے جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، لیکن فورن جانا ہے، اور دنیا کی عظیم یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر، آپ کو وہاں جانا۔ ہمیشہ والد صاحب بات چیت میں، گفتگو میں یہ ذہن میں ڈالتے رہے، اور جب خط بھی لکھتے، اس وقت خط کا زمانہ تھا، پوسٹ کارڈ اور انتردیسی استعمال ہوتا تھا، تو 1992 94 96 85 86 سب ان تمام اوقات میں جب بھی خط لکھتے تو اکثر والد صاحب یہ جملہ لکھتے کہ آپ یاد رکھیے کہ آپ کو فورن جانا ہے، اور آپ کو جامعۃ الازہر جانا ہے، کیسے جانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو بات اتنی بس گئی کہ مجھے فورن جانا، فورن کا معنی و مفہوم بھی نہیں معلوم تھا مجھے۔ والد صاحب چونکہ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات، انگلش کے جملے ان کے بات چیت میں، عام بات چیت میں انگلش کے الفاظ آتے تھے، بات بیٹھ گئی ذہن میں۔ اور جب ہم 1997 98 میں فارغ ہوئے، درس نظامی کی تکمیل کی ہم نے، ساتھ ساتھ افتاء کی بھی تربیت مل گئی، اساتذہ نے خاص طور پہ علامہ قاضی فضل احمد مصباحی صاحب کی عنایت سے درس نظامی کے ساتھ ساتھ افتاء کی تربیت بھی ملتی رہی، وراثت کے کورس کر لیے، علم توقیت پڑھ لیا، جو وہ علوم جو کہ عام طور پہ مدارس میں پڑھائے نہیں جاتے ہیں، درس نظامی کا حصہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے الگ الگ سے مجھے پڑھا دیا تھا۔ پھر اس وقت پتہ چلا کہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ و رضوان کا قائم کردہ ادارہ، جو آج ماشاءاللہ کافی مشہور ہے، لیکن نیا نیا کھلا تھا، پتہ چلا تھا کہ یہاں سے بچے مصر جاتے ہیں۔ میں نے خط لکھا رمضان میں، جب فارغ ہو گیا تو خط لکھا، تو وہاں سے جواب آ گیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو ٹیسٹ ہوتا، آئیے تشریف لائیے۔ تو شوال میں میری وہاں پہ 1998 کے شوال میں میری حاضری ہوئی، اور ٹیسٹ میں بیٹھا، داخلہ ہو گیا، پاس ہو گیا، لیکن ایک نئے انداز کا ٹیسٹ تھا۔ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء علامہ ارشد القادری کا ایک خواب تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کے لیے جو کچھ بھی کام کیا ہے انہوں نے، یہ انہی کا حصہ تھا، یہ انہی کی فکر تھی۔ تو انہوں نے ایک نئے انداز سے، نئے ماڈل، نئے ویژن کے ساتھ اس ادارے کو قائم کیا تھا۔ جب ہم گئے، ٹیسٹ میں بیٹھے، ٹیسٹ کے سوالات سامنے آئے، تو بالکل ایک نئی دنیا تھی، اور بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا، لیکن الحمدللہ وہ ٹیسٹ میں نکل گئے اور داخلہ ہو گیا۔ پھر رہے وہاں پہ، نظام دیکھا، کس طرح سے ایک جدید انداز پہ نظام کو علامہ نے ترتیب دیا ہے، اساتذہ سے مدد لی ہے۔ تو 1 سال ہی رہے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں۔ مجھ سے پہلے 2-3 احباب جامعہ سے، 2 احباب بلکہ جامعہ حضرت ازہر مصر جا چکے تھے، ان کو گئے ہوئے ابھی 2-4 مہینے ہی ہوئے تھے، پہلی کھیپ تھی جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی۔
تو ان کے ساتھ پھر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر وہاں پہ ہم لوگوں کی باری آئی، تو ہم لوگوں نے پھر اپلائی کیا. ہم لوگ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء سے 2 لوگوں نے اپلائی کیا. ایک استاذ تھے جو علامہ ارشد القادری صاحب کے خادم تھے بیسیکلی، اور ایک میں تھا. میں نے اور بھی کئی طلباء نے، کئی دوستوں نے کوشش کی، لیکن بنیادی طور پہ ہم 2 لوگوں کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کی گئی اور جو پروسیس تھے اس کو ہم نے مکمل کیا. تو وہاں سے پھر جامعۃ الازہر مصر چلے گئے. مصر میں ہم 5 سال رہے اور وہاں ہم نے درجے تخصص فی الحدیث کیا. کافی لمبا چوڑا وہاں پہ پورا مسئلہ ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن فائنلی یہ ہوا میں نے تخصص فی الحدیث کا کورس کیا کلیہ اصول الدین سے، اس میں کامیابی حاصل کی. پھر اس کے بعد مصری دارالافتاء سے کچھ دن رہ کر وہاں سے افتاء میں کورس کیا اور ہندوستان واپس آئے. اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ امریکہ سے ایک جگہ آئی اچانک ایسے ہی، اور ایک رابطہ ہوا. میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، میں امریکہ پہنچ گیا. میری اس میں کوئی کوشش کاوش کچھ بھی نہیں تھی، نہ ذہن میں تھا نہ خیال میں تھا کہ میں امریکہ جاؤں گا. میرا تو یہ تھا کہ میں نے مصر میں پڑھا ہے، عربی زبان سیکھی ہے، ہندوستان میں کام کریں گے. مصر میں کچھ کام کر چکے تھے، عربی زبان و ادب پہ کام تھا. اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل ہم نے ترجمہ کیے تھے، پبلش ہوئے تھے سارے. تو یہ تھا کہ ہندوستان میں کام کریں گے، مگر اللہ کی مرضی ہوئی اور یہ جگہ آئی، ویزا مل گیا اور ہم امریکہ پہنچ گئے. امریکہ پہنچنے کے بعد میں نے اپنے تعلیمی سفر کو نہیں روکا، میں نے اپنے تعلیمی سفر کو کنٹینیو رکھا اور جاری رکھا. ہوا یہ کہ میں وہاں پہ نظام ہوتا ہے کمیونٹی کالج کا، میں کمیونٹی کالج جاتا رہا. پھر اس کے ذریعے سے میں یونیورسٹی پہنچا، انڈر گریڈ یعنی بی اے کے کچھ چیزیں لینے تھے، کچھ کورسز وہ لیا. امریکہ کی معروف یونیورسٹی ہے ڈیوک یونیورسٹی، کوشش کر کے میں نے ڈیوک یونیورسٹی میں ماسٹرز میں داخلہ لے لیا، ماسٹرز ان لبرل آرٹس. اس میں آپ سائنس پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، مذہب بھی پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. وہاں امریکہ کا ایک سسٹم آف ایجوکیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ میں نے پڑھا. میں نے کہا کہ دینی تعلیم تو ہماری ہو چکی ہے، ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے مذہبی اعتبار سے کافی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مزید یہاں کیا دینی چیزیں پڑھی جائے، لیکن ان کے میتھڈولوجی الگ ہیں. تو وہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا. ماسٹرز کیا ہم نے. وہیں سے مجھے ایک وظیفہ اسکالرشپ مل گیا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی چلا گیا. وہاں پہ جا کر میں نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں نے کورس کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے سین اینتھونی کالج سے. وہاں پہ میرے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے صدور، پرائم منسٹرز، وزراء کے بچے میرے ساتھی تھے. وہاں پہ کوئی کسی مدارگنج جیسے گاؤں کا بچہ نہیں پہنچتا، اللہ کی مرضی تھی. اور مجھے شوق تھا، ذوق تھا، تو میں آکسفورڈ پہنچ گیا اور آکسفورڈ کے اس کالج میں جہاں صرف پرائم منسٹر اور صدر اور وزیر اعظم کے، وزرائے اعظم کے بچے پڑھتے ہیں. تو بہت سارے جو آج کل حکمراں ہیں دنیا میں، ان کے بچے کافی حد تک ہمارے کالیگس میں ہیں اور کالج فرینڈس میں سے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے. والد صاحب نے ہمیشہ ذہن میں یہ بیٹھایا کہ آپ کو اسکالر بننا ہے، خالی مولانا صاحب نہیں بننا، آپ کو اسکالر بننا ہے. یہ ہمیشہ کہتے تھے. فورن کے بعد ان کا یہ تھا کہ آپ کو ورلڈ اسکالر بننا. اور اس وقت جب یہ کہتے تھے تو اسکالر کا معنی بھی نہیں معلوم تھا، اسکالر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کچھ الفاظ تھے والد صاحب کے دیے ہوئے جو ذہن میں بیٹھ گئے. تو پھر جب میں اپنے سفر تعلیم کا آغاز کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اسکالرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے عالم بنیں، اچھے پڑھے لکھے بنیے، یہ اسکالرشپ ہے. تو امریکہ جانے کے بعد جہاں میں اپنا کام کرتا تھا، جاب کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی، آکسفورڈ تک پہنچا. پھر میں نے کہا مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے. تو فائنلی اللہ کے فضل و کرم سے ابھی حال میں ہی میری پی ایچ ڈی کیپ ٹاؤن یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے میں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. اور میری پی ایچ ڈی ہے اصول فقہ اور علم کلام میں. اور یہ اصول فقہ اور علم کلام جس طرح سے ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے، یہ ہندوستان یا عرب ممالک میں ایسے نہیں پڑھائے جاتے ہیں. اس کا ایک الگ انداز تدریس ہے، منہج ہے، وہ ہم نے پڑھا. یہ مختصر سا، زیادہ آپ کا وقت لے لیا میں نے. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پیر و مرشد کون ہیں، اور ساتھ میں اگر آپ کو خلافت حاصل ہے تو کہاں کہاں سے خلافت حاصل؟ اصل میں یہ آپ نے بات کر دی ہے، یہ عقیدت مندی کی بات ہے، مجھے چھپانا نہیں چاہیے، لیکن میں ان چیزوں کو ویسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں. تمام جتنے مشائخ ہیں سب کا ادب و احترام ہے. پیر و مرشد کی اگر بات کریں تو یہی حضرت سید شاہ فرید الحق عمادی. جب ہمارے یہاں پہلی بار آئے تو ایسے 5-6 سال کی عمر تھی، بچے لڑکے ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں. تو جیسے بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے، بیٹھے سب لوگ مرید ہو گئے، والد صاحب نے بیٹھا دیا تھا تو میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے اسی کو برقرار رکھا. کبھی خلافت کا کوئی شوق نہیں رہا. خلافت کو میں خالی آفت سمجھتا ہوں.
حافظ ملت کی زبان میں جی ایک یہ زبان یوں ہی میں بات عرض کر دے رہا ہوں، کیونکہ اس کا اب مقام وہ نہیں رہ گیا. خلفاء ہیں اور کچھ وہ حضرات ہیں جو خلافت کی تقدیس، خلافت کا احترام ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن چونکہ آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو ہر گلی میں ایک خلیفہ آپ کو کسی نہ کسی شیخ کا، پیر کا مل جاتا ہے، جی اور کام کیا کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رہی ہے. ان سب کے باوجود مجھے اپنی ہی خانقاہ سے، ان کے جس شیخ سے میں مرید ہوا تھا، ان کے صاحبزادے نے بنگلہ دیش میں 2017 میں ایک کانفرنس کی تھی، 2018 میں وہاں پہ میری شرکت ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے اعلان کر دیا. اس کے علاوہ عرب مشائخ سے بہت زیادہ ان چیزوں پہ بات ہوئی. یہاں پہ ہندوستان میں کافی لوگوں نے کوشش کی، لیکن میں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. تو میری دلچسپی خلافت یا پیری مریدی یا کسی شیخ کے ساتھ اس طرح کی وابستگی کا نہیں رہا، اور نہ اس طرف میری بہت زیادہ دلچسپی ہے. جی حضرت، دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا یا اس سے پہلے کی پیڑھیاں ولی ہوں یا بزرگ ہوں اور مزارات بنے ہوں، تو اکثر دیکھا جاتا ہے یہی کہ ہندوستان میں جو رواج ہے وہ اکثر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہیں سے اپنا سسٹم سب کچھ مینیج کرتے ہیں، وہیں سے سب کچھ چلتا ہے ان کا. تو آپ بھی ایک خاندان سے وابستہ ہیں، بزرگان دین ہیں، یہاں پر مزارات بھی بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سب چھوڑ کر کے آپ امریکہ جیسے شہر میں یا ممالک میں جا کر کیوں بسنے کا فیصلہ آپ نے کیا؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اس کا جواب بڑا چبھتا ہوا بھی ہے، جی لیکن میں کسی کی دل شکنی کیے بغیر میں عرض کر دوں کہ جو نظام ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں سے مراد ہندوستان میں بر صغیر میں جو خانقاہوں کا نظام ہے، اب وہ خانقاہی نظام نہ رہے، وہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، جو اللہ میں نے کہا، تو خانقاہی نظام کا بھی یہی حال ہے. اب اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ہر جگہ ہیں، ہوتے ہیں اور رہیں گے، انہیں پہ دنیا قائم ہے، لیکن اکثر خانقاہیں کرپٹ ہو چکی ہیں، اکثر مشائخ کرپٹ ہو چکے ہیں، اکثر خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ کرپشن میں ملوث ہو چکا ہے. کرپشن سے مراد یہ ہے کہ دنیا داری آ گئی ہے، تزکیہ نفس کا فقدان ہو چکا ہے، روحانیت ختم ہو چکی ہے، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آبا و اجداد کی کرامتوں پہ ہم زندہ ہیں، اور بس اسی پہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہی. ہمارا جہاں تک سلسلہ تھا تو ہمارے بھی آبائی خاندان جیسا آپ نے ذکر کیا، اور 300-350 سال پرانی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اور فارسی زبان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس، دستاویز لکھے بھی ہوئے ہیں. ہم نے سب چیزوں کو اب ترتیب بھی دینے کا کام شروع کر رکھا ہے، وہ ایک مستند چیز ہے. لیکن پڑھنے کے زمانے سے لوگوں کی اپنی فطری چیزیں بھی ہوتی ہیں، فطری جذبات بھی ہوتے ہیں، تو میری دلچسپی کبھی ان چیزوں سے نہیں رہی. میرا رہا کہ پڑھنا ہے، اور والد صاحب نے ذہن میں بٹھایا کہ آپ کو اسکالر بننا ہے، تو پڑھنے لکھنے اکیڈمیا کی طرف ہمارا ذہن رہا. اور ممکن ہے آپ واقف بھی ہوں، ایک میگزین نکلتا تھا جامع نور، بڑا ریولوشنری میگزین تھا. ہمارے دوست مولانا خوشتر نورانی وہ اس کے ایڈیٹر تھے، اور شہید بغداد علامہ اسید الحق بدایونی یہ ٹیم تھی، دوسرے احباب اس میں تھے. اسی میں لکھنے پڑھنے کا جذبہ تھا، انہی حضرات کے ساتھ لکھنا پڑھنا چلتا تھا. تو ہم لوگوں کا ایک الگ مزاج بنا کہ خانقاہی نظام ہی اصل اسلام ہے، مشائخ ہی اسلام کے اصل ترجمان ہیں، لیکن جو موجودہ نظام میں خانقاہی ہے اس میں کافی حد تک فساد آ چکا ہے، تو اس لیے اس طرف کوئی ذہن نہیں جاتا تھا. ہم لوگ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینا کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے. آپ توجہ دیجئے جس میں امت کی بھلائی کی چیز ہو، قوم کی بھلائی ہو، معاشرے کی بھلائی ہو، ایک صحیح انسان بن کر آدمی معاشرے میں آئے، جس سے جہاں اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے دین و مسلک کے لوگوں کو فائدہ ہو، وہیں جس معاشرے میں ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں ہر فکر کے لوگ، ہر طبقہ کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر دین کے لوگ، مسلم غیر مسلم ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. تو اسلام کا جو خانقاہی نظام ہے یہ اس کو، ان تمام چیزوں کو شامل کرتا ہے. تو ہم نے اسلام کے اصل نظام کو سمجھنے اور جاننے اور پڑھنے کی کوشش کی، وہی ذہن میں بیٹھ گیا، اس لیے خانقاہی نظام یا خاندانی پس منظر کی طرف ہم نے توجہ نہیں ڈالی. ابھی جو ہندوستان کے خانقاہی نظام ہیں اس قدر بگڑے ہوئے ہیں، تو ان کو کس طرح اصلاح کی جائے اور کس طرح راہ راست پر لایا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ؟ دیکھیے، اس کا ایک ہی حل ہے، تعلیم. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. صحیح تعلیم، اوپننس آپ کے ذہن میں ہو،
آپ تعلیم پڑھیں، اور تعلیم سے مراد ابتدائی کتابیں نہیں ہیں، آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا، مطالعے کی کثرت کرنی پڑے گی، اصل ماخذ مرجع کو ڈائریکٹ پڑھنا پڑے گا، جو بزرگوں نے لکھا ہے سر آنکھوں پر، اس کا کوئی انکار نہیں۔ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں سمجھیے، بغیر کسی شک و شبہ کے، لیکن اپنی سمجھ بھی رکھیے، آپ صحابہ تابعین کی سمجھ کو پیش نظر رکھیے، امام ابو حنیفہ، مالک، احمد ابن حنبل، ابو الحسن الاشعری، ابو منصور ماتریدی، غزالی، ابن رشد، یہ جو اب آپ کا پورا ایک لینیج ہے، آپ کی لیگیسی ہے، پورا 1400 سال کا ایک اثاثہ ہے آپ کے پاس، تو آپ محدود ہو کر مت رہیے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان تمام علماء مشائخ کو پڑھیے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ خوبی مل جاتی ہے، وہاں سے کچھ، یہاں جو خوبی ہے وہ لے لیجئے، یہاں جو خوبی ہے وہ لے لیجئے، یہاں جو خوبی ہے وہ لے لیجئے۔ آپ کو مثال دوں، یہ شہید بغداد جو ہمارے دوست تھے علامہ اسید الحق محمد عاصم قادری، بدایوں شریف سے تعلق تھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں تو امریکہ چلا گیا، اور یہ ہندوستان میں رہے، چونکہ ان کا ایک ورثہ تھا، 700-800 سالہ پرانی تاریخ تھی، ان کے خاندان میں بڑے بڑے علماء مشائخ گزرے ہیں، اور بڑے بڑے جبل العلم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، دقاق لوگ کہہ سکتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں عربی زبان میں ہیں، فلسفے میں ہیں، منطق میں ہیں، عقیدے میں ہیں، حدیث میں ہیں، تو ہر طرف انہوں نے کام کی ہے۔ یہ پڑھ کر آئے تو ایک انقلابی مزاج تھا ان کا، انہوں نے ازہر میں جا کر پڑھا، ہم لوگ جب ازہر میں بیٹھے پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، دیکھتے تھے کہ چیزیں کیسی ہیں، اور کھلے مزاج سے پڑھنے سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے تھے۔ جب یہ لے کر آئے وہاں سے الازہر کے صحیح علم کو، جو اپنی خانقاہ میں انہوں نے ایک انقلابی ماحول پیدا کیا، اللہ نے ان کی قضا تھی ان کی کہ بہت جلدی اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہمارے اعتبار سے، لیکن اس وقت ہندوستان کے خانقاہوں میں ایک انقلابی جذبہ پیدا ہو گیا تھا، کوئی بھی خانقاہ ہو، ہر خانقاہ میں جاتے تھے، ان کی عزت ہوتی تھی، تکریم ہوتی تھی، تمام مشائخ علماء سے بڑے خوش اخلاقی سے ملتے تھے، اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع کیے۔ تو وہ صرف ایک شخصیت تھی، بر صغیر یعنی ہندوستان سے باہر کی خانقاہوں میں ان کو فالو کیا جانے لگا، کہ یار مثال پیش کیا جانے لگا کہ اسید صاحب جو ہیں بہت ہی اچھی ترجمانی کر رہے ہیں، فکر میں اعتدال پسندی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صوفیہ مشائخ کے منہج کو لے کر چل رہے تھے۔ تو جو ایک اچھی تعلیم ہوتی وہ آپ کو اسی راستے پر لے کر جاتی۔ تو جو آج آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو آج کا خانقاہی نظام بگڑ چکا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کا ذریعہ صرف اور صرف ایک صحیح تعلیم ہے۔ آپ ہندوستان میں رہ کر بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کشادہ ظرفی کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خانقاہوں کے نظام کے بارے میں آپ نے بات کی اور ہم نے سوال بھی کیا اس حوالے سے، تو ابھی جو اندر سے بھلے یہ لوگ الگ نہ دکھائی دیتے ہوں، لیکن باہر سے جو ایک تصویر پیش کی گئی ہے جس میں سب ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہے ہیں، تو ان خانقاہوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ جب ان خانقاہوں کے نظام یا پھر ان کی دوریوں کو دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں چونکہ آپ کہیے انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے انسائڈر، انسائڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر کا آدمی اپنا آدمی، یا گھر کا بھیدی آپ کہہ دیجئے، اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا۔ میرا بچپنا اسی مسلک، مذہب، تعلیم اسی میں گزرا، میں انہی مدرسوں سے پڑھا ہوں، انہی اساتذہ کی آغوش تربیت کا پروردہ ہوں، انہی مشائخ کی دستبوسی کی ہے، اور ابھی بھی کرتا ہوں، ادب و احترام سب کا ہمیشہ ہے۔ تو مجھے بہت ہی اچھی طرح انسائڈ اختلافات کا علم ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی تھی پڑھنے کے زمانے سے، اور آج بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، اس کی حیثیت کوئی اصل اور ماخذ اور مرجع کی بالکل ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو اکابر اس وقت موجود ہیں یا آج سے 10 20 50 سال پہلے موجود تھے، ان کی سنجیدہ کوشش اور کاوش ہوتی رہتی یا رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جو موجودہ اکابر ہیں، اس میں جو چند گنے چنے اہل علم ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ اختلافات سطحی اختلافات ہیں، فرعی اختلافات ہیں، اصول سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر کوئی اقدام کی جرت نہیں کرتا ہے، بولنے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ بات تلخ ہے، کیونکہ ہمارے معاش کا مسئلہ، ہمارے پیٹ کا مسئلہ اسی چیز سے جڑا ہے۔ میں جس خانقاہ سے وابستہ ہوں، جن کا خلیفہ ہوں،
مجھے ان کا دم بھرنا ہے. اگر میں ان کا دم نہ بھروں، میں ان کے نام کا نعرہ نہ لگاؤں تو میں آپ کی مسجد میں نہیں رہ سکتا ہوں، چونکہ مسجد کے متولی یا مدرسے کے منتظمین کسی نہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی پیر کے مرید ہیں، کسی نہ کسی شخصیت کے معتقد ہیں. اب اگر میں کھلے ذہن کا مولوی صاحب ہوں، جو میں بزرگوں کے نقش قدم پر ہوں، اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہوں، لیکن بعض فرعی چیز میں جہاں ان اکابر نے مجھے اجازت دی ہے میں بولوں تو آپ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، آپ مجھے مدرسے سے نکال دیں گے، آپ مجھے جلسے کے اسٹیج پر نہیں بلائیں گے. تو اب میری مجبوری ہو گئی، میرے معاش کی منظوری ہے، مجبوری ہے، میرے دین کی مجبوری نہیں ہے. یاد رکھیے میں بہت سارے علماء سے ملا ہوں، ملتا ہوں، ابھی بھی ملا ہوں، اس سفر میں بھی ملا ہوں. جب اس طرح پرسنل گفتگو کیجئے، میں جانتا ہوں وہ اسٹیج کے بادشاہ ہیں، میں جانتا ہوں بہت بڑے مدرس ہیں، میں جانتا ہوں بہت بڑے دارالافتاء کے امین ہیں، یہ سب چیز مسلم ہے. مگر اس طرح آپ پرسنل گفتگو کیجئے تو وہ سب اس بات سے متفق نظر آتے ہیں. مگر چونکہ وہ حضرات بیچارے یہیں رہتے ہیں، یہیں رہنا ہے، انہی مدارس میں، انہی مساجد میں، تو جرأت نہیں ہوتی ہے. جو ہی بولیں گے تو کوئی پیر صاحب کا فوراً حکم آ جائے گا، ان کے مرید آ جائیں گے، وہ مرید بدتمیزی پہ آ جائیں گے. حالانکہ پیر صاحب بدتمیزی پہ نہیں بلکہ پیر صاحب کی تربیت رہے گی اور رہتی ہے، لیکن جو مریدین ہیں وہ پیر صاحب سے 10 قدم آگے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا دردناک اور تکلیف دہ تلخ حقیقت ہے جس کا بیان کرنا ضروری ہے، جس پہ ہمارے اکابر کو سوچنا ضروری ہے، ہمارے بڑوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو ہماری جس طرح سے برائی ہو رہی ہے، جس طرح سے ہم فرقہ بندیوں میں بٹے پڑے ہوئے ہیں، گروپ بندی اور گروہ بندی میں، اسی طرح سے زوال کی طرف جاتے چلے جائیں گے. اور پھر ہوگا کہ تمہاری داستانوں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچپنوں میں ہم نے دیکھا تھا اور اس وقت وہ زیادہ ہو چکا تھا. بچپن میں ہم نے دیکھا، سنا، پڑھا، دیکھ رہے تھے مشائخ کیسے لڑتے ہیں. اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگلے گروپ پہ، اگلے لیول پہ جا چکے ہیں. ہم نے ہر طرح کے اختلافات کی کتابیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جلسہ ہوتے ہوئے دیکھا، 2 اسٹیج سجتے ہوئے دیکھا ہے. اور اب اس لیول پہ پہنچ چکی کہ بات بہت آگے بھی چل چکی. لیکن اس میں ہی کچھ سنجیدہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ پہل بھی کی، کوشش کی کہ کچھ قریب کیا جائے، اور ان کی کوشش برابر ہوئی. ایسی کوشش کے تسلسل کی ضرورت ہے. یہ کوششیں مستقل جاری رہنی چاہیے. جو سنجیدہ فکر کے لوگ ہیں، جو کہ ہیں اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن وہ بیچارے ایک حد تک کی کوشش کر سکتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوشش ان کی جاری ہے، تو کوشش جاری رہنی چاہیے. فی الوقت حضرت آپ امریکہ میں کس پوسٹ پر ہیں اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ میں ہوتا ہے اسلامک سینٹرز. ہم سمجھنے کے لیے مسجد بول سکتے ہیں، لیکن امریکہ کی مسجد یا اسلامک سینٹرز یہ ہمارے یہاں کے مساجد یا اسلامک سینٹر کی طرح نہیں ہوتی ہیں. ہم تقریر میں یہاں ہندوستان میں اپنے بچپن میں جب جلسوں میں، تقریروں میں جاتے تھے، اور آج بھی جو مقررین ہیں اسٹیج پہ جو تقریر کرتے ہیں، اس میں سے عام طور پہ ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ سیرت کی بات کرتے ہیں، مسجد نبوی کی گفتگو کرتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد یہ کیا تھی؟ یہ مسجد نبوی تھی، یہ لائبریری تھی، یہ مکتب تھا، یہ یونیورسٹی تھی، یہ جامعہ تھا، اور یہاں پہ پارلیمنٹ تھی، یہ شورا تھا. یہ سب کچھ تقریروں میں ہم بولتے ہیں. یہاں کی مسجدوں میں آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. بولتے ضرور آپ اسٹیج پہ، مگر اس کا عملی مظہر ہمارے یہاں کے اداروں میں نظر نہیں آتا. امریکہ کی مساجد، امریکہ کے ادارے، امریکہ کے اسلامک سینٹرز سیرت کا عملی مظہر ہیں. جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ، مکی زندگی، مدنی زندگی، اس کا تجزیاتی مطالعہ، عہد مکہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معاملات غیروں سے، اپنوں سے، صحابہ سے، غریبوں سے، مالداروں سے، وہ جو دیکھتے ہیں. عہد مدینہ میں، مدنی زندگی میں جو پھر ایک انقلاب آیا ہے اور اسلامی ریاست کا نقشہ بدلا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم سیرت میں پڑھتے ہیں جدید انداز میں، ایک تو ہے کہ پرانی کتابوں میں سیرت لکھ دی گئی ہے، پڑھتے ہیں، اس کی جدید جو تشریح ہے، امریکہ کے جو اسلامک سینٹرز ہیں، آپ کو اس کا عملی مظہر یعنی سیرت کا عملی مظہر نظر آئے گا. تو میں جس اسلامک سینٹرز میں ہوں، میرے سینٹر میں کم از کم 12-14 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. تو میں اس اسلامک سینٹر کا ڈائریکٹر ہوں. اور یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، یا ایک کمپنی سمجھ لیجیے. ایک کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی،
جو مثال کے طور پہ کہ ہوائی جہاز بنانے کا کام کرتی ہے یا موبائل فون بنانے کا کام کرتی ہے، تو موبائل فون سیمسنگ موبائل فون بنانے کا جو کمپنی کام کرتی ہے ان کے درجنوں ڈپارٹمنٹس رہتے ہیں، اس میں سائنٹسٹ ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کے ہر ایکسپرٹیز کے لوگ آپ کو ایک موبائل فون کی کمپنی میں ملیں گے۔ اسی طرح کا وہاں پہ اسلامک سینٹرز ہوتا ہے، جو ہمارا اسلامک سینٹرز ہے وہاں پہ مختلف ایکسپرٹیز کی کمیٹیاں ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کی کمیٹیاں ہیں۔ ہمارے پاس عورتوں کی کمیٹی ہے، بڑی عورتوں کی، جو خواتین بڑی عمر کی ان کی الگ کمیٹی ہے، جو ینگ بچیاں ہیں ان کی الگ کمیٹی ہے، ینگ لڑکے ہیں ان کی الگ کمیٹی ہے، بوڑھے بزرگ ہیں ان کی الگ کمیٹی ہے، خواتین کی سوشلائزیشن کے لیے الگ کمیٹی ہے، مردوں کے سوشلائزیشن کے لیے الگ کمیٹی ہے، جس کو آپ تفریح کہہ لیں، ان کی تفریح کے لیے، یہ سب دین کے دائرے میں ہوتا ہے۔ دینی جو روح ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ غیر مسلموں سے دعوت و تبلیغ کی ایک الگ کمیٹی ہے، دعوت و تبلیغ میں 3 4 5 6 ڈپارٹمنٹس الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ کرسچنوں کے ساتھ الگ کام ہوتا ہے، یہودیوں کے ساتھ الگ کام ہوتا ہے، یہاں کا جو ہندو معاشرہ وہاں پہ بستا ہے ان کے ساتھ الگ کام ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں، دوستی بات چیت، کھانا پینا، آپس میں ہم آہنگی، یہ سب کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس ہمارے اسلامک سینٹر میں موجود ہے۔ میں ان سب کو ہیڈ کرتا ہوں، میں ان سب کا ڈائریکٹر ہوں، میں ان سب کے لیے پروگرام کا خاکہ تیار کرتا ہوں، مختلف ٹیموں کے جو لیڈرز ہیں، ممبرز ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں، ان کی رائے سنتا ہوں، اپنی رائے دیتا ہوں، پھر مل جل کر اکٹھا ایک پروگرام تیار کرتے ہیں، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کروانا وہ میرا کام ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو کہیے کہ ایک امام ہے، لیکن امامت جو اوریجنل ایکچول امامت کا جو منصب ہے اسلام میں، وہ امریکہ کے عام طور پہ امام، اب وہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے ناواقف ہیں یا ان چیزوں سے ان کی دلچسپی نہیں، لیکن ہم لوگ جہاں ہیں ہم اس طرح کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت کے امام ہم نہیں ہیں، بلکہ ایک پورا جو اسلام کا جامع اور ہماگیر پہلو ہے یا نظام اسلامی ہے اس سے ہم لوگ وابستہ ہیں اور یہی کام کرنے کا، یہی خدمت کا انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنے ادارے ہیں جو آپ کی سرپرستی میں یا آپ اس کے رکن ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، کم از کم اس وقت مجھے 20 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں۔ میں نے وہاں پہ اپنی محنت سے انگلش زبان سیکھا ہے، اور انگلش زبان سیکھا ہی نہیں ہے بلکہ ایک چیز ہوتی ہے زبان سیکھنا اور ایک چیز ہوتی ہے معاشرے کو سمجھنا۔ تو انگلش زبان جاننا الگ ہے، امریکی معاشرے کو سمجھنا الگ ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب ہیں، دوست ہیں جن کو انگلش پہ بڑا عبور حاصل ہے، ہو سکتا ہے میں ان کے مقابلے میں انگلش بالکل کم جانتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکی معاشرے کو بھی جانتے ہوں۔ امریکی معاشرے کو جاننے سمجھنے کے لیے انگلش جاننے کے بعد کم از کم آپ کو 10 سے 15 سال کا وقت لگتا ہے، اور جب تک یہ دین اور تبلیغ کے بنیادی اصول میں سے ہے کہ آپ جب تبلیغ دین کا کام کریں تو جب تک معاشرے کے اصول، معاشرے کے تہذیب و ثقافت کو نہ جان سمجھ لیں، آپ کو مبلغ ہونے کی آپ مبلغ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں داعی اسلام ہوں، مبلغ اسلام ہوں اور دعوت کا کام انجام دیتا ہوں۔ آپ یہ کام بالکل ہی نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اصل میں امریکہ میں پڑھنے سے زیادہ امریکہ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے جب ہم مصر میں تھے تو مصر میں، یہاں پہ پھر بات آ جاتی ہے ہمارے دوست حضرت علامہ شہید بغداد اسید الحق عاصم قادری علیہ رحمت و رضوان کی، ہم لوگوں نے مصر میں پڑھنے سے بجائے ہم نے مصر کو پڑھنے کی کوشش کی۔ ہم نے جامعۃ الازہر میں پڑھنے سے زیادہ جامعۃ الازہر کو پڑھنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بڑی عزت دی۔ تو امریکہ میں بھی رہ کر یہی ہم نے کوشش کی کہ پہلے امریکہ کو پڑھا جائے، امریکی معاشرے کو پڑھا جائے۔ امریکہ کو پڑھنے کے لیے آپ کو سوشیالوجی، جو ایک جدید فلسفے کی شاخ ہے، سوشیالوجی، معاشرت، اینتھروپولوجی جو جدید ایک علم فلسفے کی ایک شاخ ہے، اور سائیکولوجی، یہ وہ علوم ہیں جن کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کسی بھی معاشرے کو سمجھنے کے لیے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے فتویٰ کے نظام سے، اور جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ ہمارے فتوے کی زبان میں عرف اور عادات
یہ اتنا گہرا نظام ہے ہمارے پاس فتوے کے سسٹم میں. ایک مفتی کے لیے عرف اور عادات سے پوری طرح سے آگاہی حاصل کرنا ازبز ضروری ہے. مفتیان کرام اس کو جانتے ہیں. بہت کم مفتیان کرام ہیں جو اس میں گہرائی رکھتے ہیں، لیکن یہ از حد ضروری ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کہتے ہیں کسٹم اینڈ کلچر. یہی ہے سوشیالوجی، کسٹم اینڈ کلچر، جس کی بنیاد فتویٰ میں ہے. یہی ہے سوشیالوجی، یہی ہے اینتھروپولوجی، یہی ہے سائیکالوجی. تو آپ سمجھئے کہ فتوے کی زبان میں کسٹم، کلچر، عرف اور عادات کے اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو صحیح مبلغ ہونے کا حق حاصل ہے. تو امریکہ میں ہم نے کوشش کی، یہ جو فتاوے یہ چیزیں پڑھی تھی، اس سے مدد ملی ہمیں. تو چیزوں کو پڑھنے سے زیادہ ہم نے معاشرے کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ ہو یا کچھ اور ہو، اللہ نے بڑی عزت دی. کافی لوگ اسلام سے وابستہ بھی ہوئے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ساری گفتگو ہوتی ہے، ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اور آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. حضرت سوال یہی تھا کہ کتنے اداروں سے آپ منسلک ہیں، کتنے ادارے آپ کے؟ وہ آپ کا سوال رہ گیا. تو چونکہ امریکی معاشرہ کو سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی، میں اس وقت کم از کم 4 اداروں کا سربراہ ہوں. 3 اداروں کا تو انتظامی امور میں داخل امریکہ میں، جس میں اور یہ بہت کم ہے. امریکہ میں جو ہمارے لوگ ہیں جن میں جانتا ہوں، کم از کم ان میں سے تو کوئی ایسے نہیں کہ جو ان اداروں کی سربراہی کرتے ہوں گے. میں صرف سرپرستی یا سربراہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ باقاعدہ آفیشیلی بائی لاز میں اور تنظیمی اعتبار سے ان اداروں میں دخیل کی حیثیت رکھتا ہوں. ایک تو میرا اپنا ادارہ ہے، میرے ادارے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ادارہ ہے جہاں باقاعدہ سیلری مجھے پیسے دے کر میرا نام اس میں انہوں نے رکھا ہے، جہاں وہ میری فکر سے، میرے مشورے سے اپنے ادارے کو چلاتے ہیں. ایک اور ادارہ ہے جہاں کسی زمانے میں تھا، لیکن میں نے ان کے یہاں خدمات انجام دی، ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ رہا، ان کے ادارے کو چلایا. تو جو کچھ انہوں نے میرے اندر دیکھا، اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے بائی لاز میں مجھے داخل کیا، اور اس وقت اپنے بائی لاز میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام وہی رہے گا جو شیخ منظر الاسلام صاحب کی فکر ہوگی، اسی آئیڈیالوجی اور اسی فکر کے تحت یہ ادارہ چلے گا. اور ابھی بھی 4 دن پہلے وہاں سے فون آیا تھا، کچھ باتیں تھی، وہ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بعد میں میں آؤں گا جب دیکھوں گا. تو 3 ادارے میں تو آفیشیلی ہوں، اور ایک ادارے میں ان آفیشیلی ہوں. 4 ادارے کی سرپرستی کر رہا ہوں. 2 میں پیسے تنخواہ کے ساتھ میں سرپرستی کر رہا ہوں. اور ابھی تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ہم نے، اور میرے دوست ہیں ڈاکٹر خوشتر نورانی، آپ جانتے ہوں گے، ابھی ان کا تذکرہ کیا ہم نے، جو جامع نور کے ایک بڑے مدیر اور علامہ صاحب کے پوتے رہے ہیں. وہ بھی انقلابی شخصیت ہے ڈاکٹر خوشتر نورانی. ان کی جتنی میں تعریف کروں کم ہے. لوگ جانتے ہیں، ہندوستان جانتا ہے، بر صغیر جانتا ہے، وہ محتاج تعارف نہیں ہے. وہ جہاں بھی رہتے ہیں ایسے ہی متحرک آدمی ہے. وہاں پر بھی جا کر ان کو بھی 10 سال جب امریکہ میں ہو گیا، امریکہ کو انہوں نے سمجھ لیا، پڑھ لیا. تو ہم لوگوں نے مل جل کر ایک امریکن مسلم ایڈوکیسی نیٹ ورک قائم کیا. اس میں ان کی بڑی کاوش اور محنت ہے ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب کی. ہمارے ایک اور دوست ہیں ڈاکٹر سجاد مدنی، ان کی محنت اور کاوش ہے. تو ڈاکٹر خوشتر نورانی، ڈاکٹر سجاد مدنی اور فقیر، اور بھی ہمارے ساتھ بہت سارے دوست و احباب ہیں، کم از کم 50-60 علماء کرام جو امریکہ میں رہتے ہیں، مختلف ملکوں کے اردو سے جو وابستہ لوگ ہیں، وہ سب اس تنظیم سے اس کی بنیاد ہم لوگوں نے رکھی. اس میں ایک فتویٰ کونسل ہے، امریکن فتویٰ کونسل. اس امریکن فتویٰ کونسل کا مجھے ہیڈ مفتی بنایا گیا. مفتیوں کی پوری ایک ٹیم ہے، لیکن اس میں مجھے امریکن فتویٰ کونسل کا ہیڈ بنایا گیا ہے. تو میں گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال سے امریکن فتویٰ کونسل کا ہیڈ بھی ہوں، اور امریکن مسلم ایڈوکیسی نیٹ ورک کا میں پیٹرن ان چیف ہوں. اور ڈاکٹر خوشتر نورانی اس کے پریسیڈنٹ ہیں، سجاد مدنی اس کے سربراہ اعلیٰ ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، اور دوسرے علماء کرام، مفتیان کرام ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. تو علماء کی ایک ٹیم ہے. تو یہ وہ ہیں جو ہم ایک تحریکی طور پہ امریکی معاشرے کے لیے بالعموم یعنی نیشنل لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ تنظیم ہم لوگوں نے بنائی ہے مل جل کر دوستوں کے ساتھ. اور یہ جو 4-5 سینٹرز ہیں
جس میں میں ذاتی طور پہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ جی حضرت، امریکہ میں کیسے اسلام پہنچا اور کن بزرگان دین کی خدمتوں کا نتیجہ رہا؟ امریکہ میں اسلام کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور مختصر بھی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ امریکہ میں اسلام دو طرح سے پہنچا ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ جانیے کہ امریکہ کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، بہت زیادہ جائیں گے تو 400 ساڑھے 400 سالہ پرانی اس کی تاریخ ہے، جو جدید تاریخ ہے جب سے امریکہ بنا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ لوگ تھے جس کو ابورجنیز کہا جاتا ہے، یعنی اوریجنل، امریکہ کے اوریجنل باشندے۔ جب امریکہ کی ڈسکوری ہوئی ہے اور امریکہ کا انکشاف کولمبس اور اس سے پہلے یہ تاریخ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کے جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ امریکہ کے اوریجنل اصلی باشندہ ہیں۔ پھر برطانیہ کا جانا ہوا، برطانیہ اور فرانس ان لوگوں نے مل جل کر اس پہ قبضہ کیا۔ تو ان لوگوں نے جب قبضہ کیا تو افریقہ میں ان کا قبضہ تھا، کالونی بنی ہوئی تھی برطانیہ کی اور فرانس کی اور یورپی ممالک کی کالونی تھی، یہ جو افریقی ممالک ہے۔ تو وہاں سے لوگوں کو غلام بنا کر لے کر آئے یہ امریکہ۔ بڑی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو جو ان کو غلام بنا کر لے کر آئے تو اس میں بہت سارے مسلمان بھی تھے، وہ وہاں رہ کر وہ بیچارے تو تھے تو غلام، لیکن ان سب کے باوجود اسلام ان کے دل میں تھا، اور اسلام سے متعلق کہیں ادھر چھپتے بیٹھتے اٹھتے چلتے، کہیں کوئی بات گفتگو ہو گئی تو اسلام ان کے ذریعے سے امریکی معاشرے میں پہنچا۔ 200-300 سال پہلے، 250 سال پہلے، 150 سال پہلے ان کے توسط سے پہنچا۔ اب یہ رہا کہ پھر وہاں کے بہت سارے جو افریقن امریکن بولتے ہیں، یعنی اوریجنل، جن کو آپ کہیے بلیک، جو کالے حضرات ہوتے ہیں امریکہ کے، یہ اور پھر گورے جو امریکی جو انگریز ہیں، یہ لوگ جو اسلام کی طرف آئے، ایک تو یہ تھا کہ جو افریقہ سے لوگ آئے وہ کالے تھے، تو ان کی اپنی نسل کے لوگ تھے تو ان سے زیادہ متاثر ہوئے، ان کی طرف رجحان ہوا تو اسلام قبول کرنا یا اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ دوسرا یہ ہوا، جو میری اپنی تحقیق ہے، اس پہ میں نے مقالہ بھی لکھا ہوا ہے اور میرا مقالہ پبلش ہے، کہ امریکہ میں روحانیت پہلے سے موجود تھی۔ روحانیت کیا مطلب؟ میں یہ جانتا ہوں، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر خطۂ ارض میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے ان کی اپنی زبان میں بھیجا ہے، اور ہر خطے میں کوئی نہ کوئی نبی یا رسول پہنچا ہے۔ سب کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ملتا ہے، چند انبیاء کرام کا ذکر ہے، 25-26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں، اور ضعیف حدیثوں میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ملتا ہے، لیکن جو اتھینٹک بات ہے وہ یہی کہ 25-26 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور کچھ صحیح حدیثوں میں۔ تو اس کے علاوہ دنیا کا کوئی خطہ تاریخی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی نہیں رہا جہاں انبیاء کرام نہ پہنچے ہو، تاریخ میں گرچہ ان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ امریکہ کی اگر تاریخ جانیں تو 10-12 ہزار سال پہلے یہ تاریخ جاتی ہے۔ جب وہ تاریخ پڑھتے جاتے ہیں، میں نے جو پڑھا، جو جدید تاریخ آتی ہے امریکہ کی، اس میں یہ جو برٹش گئے امریکہ میں، انہوں نے وہاں کے جو ابورجنیز تھے ان سے لڑائی جب شروع کی، انہوں نے ملک پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو یہ جو اوریجنل باشندے تھے جن کی نسل آ رہی تھی ہزاروں سال سے، 10-15 ہزار سال سے جن کی نسل آ رہی تھی، وہ لوگ یہ انگریزوں سے لڑنے کا سامان لڑتے تھے تو رات بھر بیٹھ کے یہ میٹنگ کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، گورے ہیں، یہ ہم سے کل لڑائی لگے۔ تو ان کا قبیلہ سسٹم ہوتا تھا، جیسے آج پرانا ہندوستان میں ہوتا تھا یا آج بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، تو قبائلی نظام، تو قبائل آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے کہ کل اگر یہ لوگ، اور امریکہ وہ سمندروں سے گھرا ہوا ہے، ادھر سے آئے گا تو ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے، ادھر سے آنا ہے، تو وہ جنگ کی پوری اسٹریٹجی، ان سے لڑنے کی اسٹریٹجی بناتے تھے، حکمت عملی بناتے تھے۔ اس حکمت عملی میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے پاس ایک چیز ہے انگلش میں، اس کو بولتے ہیں میڈیسن بیگ۔ میڈیسن بیگ یہ تھا کہ پوٹری گیٹری میں ان کے پاس ایک چیز ہوتی تھی، رات میں جب وہ گفتگو کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو کل اگر میں قتل کر دیا جاؤں، یہ اپنے آبا و اجداد کی امانت ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا، اگر فلاں قتل ہو جائے گا، میں قتل ہو جاؤں تو یہ تمہارے ذمے۔ رات میں اپنا خلیفہ مقرر کرتے تھے، تم قتل ہو جاؤ تو فلاں کو دے دینا، فلاں کو، اس طرح وہ اپنا نائب مقرر کرتے تھے، اور پھر دوسرے دن وہ جنگوں میں جاتے تھے، جنگ میں ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو وہ میڈیسن بیگ کا ایک تصور تھا۔
تو میں جو میڈیسن بیگ کو سمجھنے کی کوشش کیا وہ ان کے اعتبار سے وہ روحانیت کی کوئی چیز تھی، ان کے آبا و اجداد کا ریلکس بولتے ہیں، یعنی بقیہ کوئی چیز، جس کو بقیت و آل موسیٰ و آل ہارون قرآن کریم میں کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں تھی، لیکن یہ اسی طرح کی کوئی یادگار ان کے آبا و اجداد کی تھی، جو ان کے کپڑے ہوتے تھے، ان کی بچی ہوئی چیزیں ہوتی تھی، جس کو وہ تبرکن رکھتے تھے کہ یہ جب تک رکھو گے تو تم کو جنگ میں کامیابی ملے گی، اس کو سنبھالے رکھنا، اس کو مت چھوڑنا۔ یہ تو میں یہاں سے جو چیز اخذ کرتا ہوں وہ یہ کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر روحانیت کی ایک چیز چلتی آ رہی تھی، روحانیت کا پہلو تھا۔ یہ روحانیت کہاں سے آ گئی؟ کبھی کسی زمانے میں کوئی نبی آئے ہوں گے، کوئی رسول آئے ہوں گے، کوئی مبلغ اسلام آیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، ہماری تاریخ میں یہ چیز نہیں ملتی۔ انہوں نے دین کی بات بتائی ہوگی، قرآن و سنت، قرآن نہیں مطلب دین، اس وقت جو بھی دین تھا، جو بھی کتاب رہی ہوگی، اس کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں بتایا ہوگا، لوگوں نے کچھ دنوں تک فالو کیا، بعد میں جب وہ نبی چلے گئے، وفات ہو گئی، تو یہ لوگ پھر کوئی مبلغ نہیں آیا، تو دھیرے دھیرے لوگ بدلتے چلے گئے، ایک زمانہ تک مصلحین نہیں آئے، مبلغین نہیں آئے، لوگوں میں تبدیلی ہوتی چلی گئی، ان کا دین ایمان تبدیل ہوتا چلا گیا، لیکن روحانیت رہ گئی، روحانیت رہ گئی، اور یہ روحانی تصور رہ گیا۔ تو اس لیے ہوا یہ کہ 19ویں صدی کے اوائل میں جب مسلمان گئے، جانا آنا شروع ہوا، پہلے ترکی کے لوگ گئے، پھر یہ غلام لوگ آئے، افریقہ سے غلام بنا کر لائے، تو وہ لوگ جو امریکہ کے اوریجنل لوگ تھے، جب آپ ان سے اسلام کی کوئی گفتگو کیجئے تو بڑی دلچسپی سے سنتے آپ کی بات۔ اسی طرح سے یہ قوال وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا 1930، 40، 21 میں قوالوں کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ لوگ خانقاہی لوگ کہیں سے جانا آنا شروع ہوئے، تو لوگ اس کی طرف دلچسپی، جو اوریجنل امریکی تھے وہ بڑی دلچسپی سے ارے یہ تو اسی طرح کی روحانیت والی بات لگ رہی ہے، یعنی سمجھے خانقاہی نظام جو ہم لوگ کہہ رہے تھے کرپٹ ہو گیا، جو اوریجنل خانقاہی نظام ہے، جو تصوف کا آرگن ہے، خواجہ غریب نواز جس طرح سے ہندوستان میں اسلام لے کر آئے، پیار محبت سے روحانیت کو بڑھاتے ہوئے، اسی طرح کی جب بات وہ لوگ سنتے تو لگتا ہے کہ وہ شعور میں ان کے کہیں یہ چیز بیٹھی ہوتی، یار چلو ان کے ساتھ ہو جاتے، لوگ پھر اسلام سے قریب ہوتے۔ اب اس میں کوئی اپنے انداز سے اثر پیدا کرتا، کوئی کسی طور پہ، کوئی کسی طور پہ، تو اس طرح سے لوگ قریب ہوتے چلے گئے، اور آج بھی وہی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں امریکہ میں، اور بالعموم مغربی ممالک میں، یورپ میں۔ آپ خانقاہی نظام کو لے کر جائیے، اسلام کا روحانی نظام لے کر جائیے، بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی کے ساتھ وہ آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ کی بات سننے سمجھنے میں اور آپ کی بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ تو میں تو ایک الگ انداز سے وہاں پہ کام کرتا ہوں، جس کا بیان میں یہاں پہ عام طور پہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنی وہاں پہ جو خراب سے خراب جگہیں، عیاشیوں کے اڈے ہیں، میرا ماننا ہے کہ وہاں پر ادارے قائم کیے جائیں، اور وہاں پہ لوگوں کو پیار محبت سے بلایا جائے۔ اور میں رہ کر دیکھا ہوں، میں نے کچھ جگہ ایسی مثال ہماری وہاں پہ موجود ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان عیاشیوں کے اڈے میں 2-4 مہینے گزارا ہوں، لوگ کس طرح سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ کیونکہ آج دیکھیے مولانا صاحب، آج کا جو زمانہ ہے نا، لوگ روحانیت کے بھوکے ہیں، کوئی بھی، چاہے ہندوستان ہو کہیں اور ہو، لوگوں کی زندگی میں جنگیں آ گئی ہیں، نفرت آ گیا ہے، دشمنی آ گئی، ہر آدمی روحانیت کا بھوکا، پیار کا بھوکا، محبت کا بھوکا ہے۔ آپ محبت سے کسی سے بیٹھ کے بات کر لیجیے نا، 2 جملے، چاہے وہ کسی ملت، مسلک، مذہب کا ہو، کسی سے سماج سے تعلق ہو، پیار سے آپ بیٹھا کر ان سے 2 بات کیجیے، ان کی زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی، ہر آدمی چاہے پیسے والا ہو، فقیر ہو، غریب ہو، اس کی اپنی پریشانی ہے۔ امیروں کی پریشانی الگ ہے، فقیروں کی پریشانی الگ ہے، ہر ایک کو، اور ہاسپٹل میں ان چیزوں کا علاج نہیں ہے، سائنس میں ان چیزوں کا علاج نہیں، ان چیزوں کا علاج روحانیت میں ہے۔ تو جب آپ بیٹھ کر روحانی انداز میں باتیں کرتے ہیں تو لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ امریکہ میں جیسے حضرت ہندوستان سے پہلے کن بزرگان جن کا وہاں جانا ہوا، اور جیسے علماء ہی کی ٹیم اگر پکڑ لی جائے تو وہاں کون سے علماء پہلے ہندوستان سے گئے؟ ہندوستان کے اگر بات کریں، بر صغیر غیر منقسم ہندوستان کی ہم بات کریں تو اس وقت ہمارے یہاں سے لوگ پھر بھی بہت ہی دیر سے پہنچے، صوفیوں کا کچھ رجحان پہنچ چکا تھا، لیکن علماء میں اگر بات کرتے ہیں تو ہندوستان کی پہلی شخصیت امریکہ، یعنی نارتھ امریکہ میں نہیں، ساؤتھ امریکہ میں، حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی، جو مبلغ اسلام، مبلغ اسلام،
ان کا بہت کام ہے، اور ان کے بارے میں اگر امریکہ کے بارے میں گفتگو کریں، ان کا تذکرہ نہ ہو تو تذکرہ انکمپلیٹ، ناقص رہے گا۔ امریکہ، نارتھ امریکہ میں ان کا تو ان کے ماننے والے کچھ ہیں، لیکن یہ پہنچے ہیں ساؤتھ امریکہ میں، ویتنام میں، امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے جزائر جو ویسٹ انڈیز وغیرہ کا علاقہ، وہاں تک ان کی پہنچ ہوئی ہے، جزیروں میں کہاں کہاں بڑا کام کیا انہوں نے، ان کو زبان پہ عبور تھا ماشاءاللہ، ان کے نام سے مسجدیں بنی ہوئی، ان کے نام سے درسگاہیں بنی ہوئی، اسکول کالجز بنے ہوئے ہیں امریکہ میں ساؤتھ امریکہ میں۔ جی میں ان اداروں کا دورہ کیا ہوں، گیا ہوں، بڑے بڑے ادارے بنے ہیں، لوگ ان کے معتقدین ہیں۔ پھر انہی کے کچھ ماننے والے ہمارے نارتھ امریکہ میں آئے، شمالی امریکہ جس کو امریکہ جی کہا جاتا ہے عام طور پر، وہاں آئے، تو اس کے بعد جو تو ان کا ایک بڑا نام ہے جو گئے، تو یہ ساؤتھ میں زیادہ نام ہے، ویسٹ انڈیز کے علاقے میں، ویتنام کے علاقے میں ان کا بڑا نام ہے۔ اس کے بعد اپنے یہاں سے جو بڑی شخصیت ہندوستان سے سب سے پہلے جانے والے علامہ ارشد القادری صاحب ہیں، جو شاید 70s 80s میں، مجھے ایگزیکٹ تاریخ نہیں پتہ ہے، لیکن 80s میں کبھی علامہ ارشد القادری گئے، اور پڑوسی ملک کے شاہ احمد نورانی، چونکہ وہ علامہ عبدالعلی میرٹھی کے سے انہی خاندان سے ہیں، یا غالباً صاحبزادے ہیں ان کے، علامہ عبدالعلی میرٹھی صاحب کے، تو یہ حضرات ہیں، باہر جا کر یہ دونوں ایک ہوئے یورپ میں، امریکہ میں، اور ان دونوں نے کام کیا۔ تو علامہ ارشد القادری اور شاہ احمد نورانی صاحب، یہ علماء اہل سنت میں پہلی وہ شخصیات ہیں جو پہلے وہاں پہنچے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ امریکہ میں خاص طور پہ ان لوگوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس میں آج تک ہم آپ بستی کے ہیں نا، رہبر بستوی صاحب ہیں نا، مولانا قمر الحسن صاحب بستوی، مفتی قمر الحسن، بڑے عالم دین اہل سنت والجماعت کے، اس مسجد کے اس وقت امام وہی ہیں جس کی بنیاد شاہ احمد نورانی صاحب نے رکھی۔ علامہ ارشد القادری نے اس کی سرپرستی کی اور گئے آئے، اور اپنے انگلینڈ کے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب اب اس وقت اس مسجد کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ مفتی قمر الحسن بستوی صاحب اس وقت وہاں کے امام، یہ پہلی مسجد ہے جو ہمارے علماء کرام نے۔ جی حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جب آپ شروع میں گئے امریکہ میں، وہاں پہنچے تو وہاں کا کلچر الگ ہے، بول چال بات چیت الگ ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے مینیج آپ نے کیا؟ دیکھیں، میں شروع سے کھلے مزاج کا انسان رہا ہوں، مسلمان رہا ہوں اور سنی رہا ہوں، کھلے مزاج کا سنی، کھلے مزاج کا بریلی، کھلے مزاج کا انسان، کھلے مزاج کا مسلمان، یعنی کھلا مزاج رہتے ہوئے میں نے اپنے دین، ایمان، عقیدے کو مینٹین کیا ہے، بزرگوں سے اپنی عقیدت کو برقرار رکھی ہے، اور دونوں میں کوئی تضاد میری نگاہ میں نہیں ہے۔ آپ کھلا مزاج بھی بن سکتے ہیں اور اپنے تمام رسم و روایت کو مینٹین کر سکتے ہیں بغیر کسی تکلف کے، بغیر شریعہ وائلیشن کے، بغیر اپنے عقیدے کو وائلیٹ کیے ہوئے۔ تو میں جب بھی گیا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں، آج بھی جاتا ہوں، تو سیکھنے کا جذبہ میرا زیادہ ہے۔ تو میں جب گیا تو میں جاتے ہی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ہی میں نے کمیونٹی کالج، وہاں پہ سسٹم ہوتا ہے، میں نے داخلہ لے لیا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ چونکہ ازہر گیا تھا تو الازہر شریف سے ایک ذہن مل چکا تھا، فکر مل چکی تھی، سمجھ چکے تھے کہ کیسے کیا ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش یہی کی کہ بھئی یہاں پہ پڑھنا تو ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پر پڑھنا سے زیادہ اس ملک کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، ہر طبقے سے، ہر طرح کے لوگوں سے بات۔ مجھے اس وقت انگلش نہیں آتی تھی، جب میں نے وہاں پہ کام شروع کیا میں ٹرانسلیٹر لے کر جاتا تھا، مجھے لوگ بلاتے تھے، غیر مسلم بلاتے تھے، بدھسٹ کے جلسوں میں جاتا تھا، اس میں پروگراموں میں جاتا تھا، انگلش نہیں آتی تھی تو میں ایک ٹرانسلیٹر رکھ لیتا تھا کہ چلو میں بولوں گا تم ٹرانسلیٹ کر دینا، لیکن جاؤں گا، دیکھوں گا کہ کیسے چلتا ہے، نظام کیسے چلتا ہے۔ میں لکھنے کا جامع نور میں لکھتا تھا، تو ایک طرف یہ تھا کہ میں وہاں پہ کچھ انگلش میں دیکھوں تو اردو میں جامع نور میں لکھ کر بھیج دیتا تھا، اس سے خود شوق بھی رہتا تھا کہ مجھے کچھ کام کرنا تو جامع نور میں لکھ کر بھیج دینا ہے۔ تو بس ایک دلچسپی تھی، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، بات چیت کرتا، انگلش نیوز پیپر پڑھتا، پھر انگلش کتابیں پڑھتا، لائبریریوں میں جاتا، وقت گزارتا۔ اس وقت اکیلے رہتے تھے، فیملی نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو اور بھی زیادہ ٹائم دیتا تھا اور خوب پڑھنے لکھنے کا، تو اس لیے اس طرف فطری طور پہ بڑھتا چلا گیا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس میں کامیاب رہا۔ الہات بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی راہ پر گامزن ہے، تو اس کا مقابلہ جب آپ فیس کرتے ہیں اس کو، تو کس طرح لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ اب تو ہندوستان میں بھی بہت تیزی کے ساتھ اس کا چلن ہو گیا ہے، اب تو خدا کے نام پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، تو ابھی ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ جب ان لوگوں کا سامنا کرے یا انہیں فیس کریں تو کس طریقے سے انہیں سمجھایا جائے؟ دیکھیے، الہاد ہمیشہ یہ ایک موضوع رہا ہے، اور فلسفے میں یہ خوب موضوع رہا ہے۔ امام غزالی نے کتاب بھی لکھی ہے، دوسرے ہمارے فلسفیوں نے بھی کتاب لکھی ہے۔
آج بھی ہے، آج سائنسی الحاد ہے۔ الحاد کا معنی اگر آپ انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایتھیزم اور ایتھیسٹک ویو۔ اگر آپ اس کی جڑ میں جائیے نا تو آج کوئی ملحد نہیں ہے، حقیقی معنوں میں کوئی ملحد نہیں ہے۔ یہ میٹریلسٹک ورلڈ ہے، مادیاتی دنیا ہے، اور یہ مادیاتی دنیا میں لوگ بس رہے زبردستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملحد ہیں، یعنی ملحد کا مطلب کہ خدا کے وجود کا انکار۔ لیکن جب آپ کوری دیں گے تو بہت مشکل ہے کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، لیکن پھر بھی دعوت تو کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں وہ، اور ہماری نگاہ میں کہ اچھا یہ ملحد ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا، یہ ایک چلن تو ہے، رواج ہے، اور سائنس کی دنیا میں اور زیادہ ہے۔ ہم جو وہاں پہ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فلسفی ہونا آپ کو ضروری ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہونا ضروری ہے، تبھی آپ الحاد کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ایک علمی الحاد ہے، اکیڈمک الحاد ہے، جو اس بات پہ ہے وہ آپ کے پاس دلائل سے آتا ہے، وہ اپنے الحاد میں مخلص نہیں ہے، یا وہ اپنے ڈیبیٹ میں مخلص نہیں ہوتا، وہ زبردستی کی منہ زوری والی بات ہوتی ہے ان کی، ہے اس کا بھی۔ اس کے لیے آپ کو غزالی چاہیے، اور غزالی کی فکر چاہیے، جدید فکر، غزالی کی فکر کو جدید انداز میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو ان علوم سے آشنائی ضروری ہے، جو قدیم فلسفے کو جدید چادر میں سمجھنا، جدید چادر کی روشنی میں، جدید علوم کی روشنی میں قدیم فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ سوشیالوجی، سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی، ان علوم کو پڑھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ان علوم کو آپ نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، اور تھوڑی بہت آپ کو بایولوجی، ایوولوشن، ان چیزوں کا ایک تاریخی علم ہونا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، تاریخی علم۔ لیکن بنیادی طور پہ سوشیالوجی، سائیکولوجی آپ کا بہت مدد کرے گی کہ جو قدیم فلسفہ اس کو آپ جدید انداز میں ڈھال دیں گے۔ جب جدید انداز میں آپ ڈھال دیں گے تو پھر آپ بہت آسانی سے ان لوگوں سے بات کر سکیں، آپ سوال اٹھائیں گے۔ یہاں پہ جواب سے کام نہیں، جواب دینے کے چکر میں پڑیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، اور میں پھنسا ہوں۔ ایک بالکل ابتدا میں ایک شخص کے ساتھ، ایک ملحد کے ساتھ میں پھنسا، وہ آئنسٹائن کا پیروکار تھا، ہر چیز نظریے کشش، اور یہ دنیا کا نظام کچھ نہیں، ویسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس سے بالکل شروع کی بات ہے، انگلش بھی نہیں آتی تھی، مگر تھا کہ میں بات کروں گا، بات کیا تو ایک جگہ جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں اب یہاں پھنس رہا ہوں، تو مجھے بات روک دینی چاہیے۔ تو میں نے گفتگو ختم کر دی، پھر اس کے بعد پڑھا، دیکھا، سارا ان کے ٹرک سمجھے۔ تو اگر تھوڑا سا بنیادی طور پہ عقلیات کا استعمال آپ تھوڑا سا کر لینا، آپ بہت آسانی سے ان کو مات دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے مدارس کا، میں تقریروں میں عام طور پہ بولتا ہوں، جو ہمارے مدارس کا نظام ہے نا، یہی نظام کافی ہے، الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شرح عقائد مثال کے طور پہ، میں اس کے پہلے، دوسرے، چوتھے سبق کو اتنا ازبر کیے ہوا ہوں، اور جدید زبان میں، جدید انداز میں، اور صرف آپ کو الفاظ نئے استعمال کرنے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہدایت الحکمت، شرح ہدایت الحکمت، میبزی، یہی وہ کتابیں ہیں، منطق کی کتابیں، قطبی وغیرہ، ملا حسن، یہ وہ کتابیں جو ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی۔ اب اس کو بہت ہی ہیوی چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ بہت ہی مشکل ترین چیز ہے۔ یہ کوئی مشکل ترین چیز نہیں ہے، یہ ہمارے قدیم فکر کی ترجمانی کرتی ہے یہ کتابیں، اور اس کو جدید انداز میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو آپ نے ڈھال دیا تو آپ سے بڑا ملحد کو شکست دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی۔ آپ بہت آسانی سے ملحدین کو، ایتھیسٹک ویو رکھنے والے کو زیر کر سکتے ہیں، مغلوب کر سکتے ہیں۔ خالی اس کو فریم کرنے کی ضرورت۔ کیسے فریم کرتے ہیں آپ کوسچن، آپ جواب میں جاتے ہیں کہ الزام دیتے ہیں؟ کوئی سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ لے گا۔ تو آج کے الحاد سے نبرد آزما ہونے کے لیے، یا ان سے لڑنے کے دو طریقے ہیں، ایک علمی انداز ہے، علمی طریقہ ہے، لیکن زیادہ کچھ لوگ واہوائی میں آ جاتے ہیں، وہ میری نگاہ میں اسے بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ علمی انداز میں آپ، اگر مدرسہ بیک گراؤنڈ آپ کا بہت مضبوط ہے، آپ نے اس میں بہت مہارت حاصل کی ہے، تو اس کو جدید انداز میں کنورٹ کر دیجئے۔ آپ انگلش زبان کا استعمال کیجئے، آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوسرا اسلوب آپ کا داعیانہ اسلوب رہنا چاہیے، جو میرا اپنا تجربہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر اسلوب ہے، اور اس میں آپ کو کافی کامیابی ملتی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی ہیں۔
یعنی جو ملحدین کے سوالات ہیں ان کے جوابات ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، بس اسے جدید انداز میں بالکل ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، روک رہا ہوں جی بیچ میں، علامہ اقبال کی کتاب ہے، بہت لوگ یہ لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں لیکن علامہ اقبال کی کتاب ہے۔ لوگ علامہ اقبال کو شاعر سمجھتے ہیں اور ان کی شاعری ہی آتی ہے، بہت لوگ قوال سمجھتے ہیں، قوال ان کی شاعری کو پڑھ دیتا ہے تو اسی کو سن لیا ہے لوگوں نے، اور شکوہ اور جواب شکوہ تک محدود ہیں اور چند انقلابی شاعری تک۔ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ میں سمجھتا ہوں 80-90% لوگ ہمارے یہاں ناشنا ہے اس کتاب سے۔ آپ علامہ اقبال کی، اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے یہ کتاب۔ میں نے اس کا اردو ورژن پڑھا ہے، میں نے اس کا عربی ورژن پڑھا ہے، میں نے اس کا انگلش ورژن پڑھا اور نوٹ بنائے، بار بار پڑھا اور اس وقت تک پڑھتا ہوں۔ یہ مستقل میرے مطالعے میں یہ کتاب رہتی ہے۔ میں آپ کے سامعین کو، ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سچ مچ ملحدین سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور عہد حاضر کے ایتھیسٹ سے علمی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ علامہ اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹس کو پڑھیے۔ قدیم فلسفے کو، غزالی کے فلسفے کے، ابن رشد کے فلسفے کو، ابن سینا کے فلسفے کو جدید انداز میں اگر کسی نے ٹرانسلیٹ کیا تو یہ علامہ اقبال ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں پیش کر دیا، اور انہوں نے جو یورپ کے فلسفیوں کے لیے سوال اٹھائے ہیں ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ آج بھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان سوالوں کا جواب دے دے، آج بھی کسی کی جرت نہیں ہے۔ جی حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ نے بتایا کہ 20 سال کا عرصہ آپ کا امریکہ میں گزرا، تو ابھی تک آپ کے ہاتھوں پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگر کچھ یاد ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو رہنے دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافی اس میں عزت دی ہے، ایک بڑی تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد ہے۔ جی ابھی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، امریکہ جیسے ممالک میں آپ رہے، آپ وہاں سیٹل ہونے کے بعد آپ نے سیمانچل میں ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی، ابھی اس کے 4 اپریل کو اس کا پروگرام بھی ہوا جس میں اکابر علماء کو آپ نے دعوت بھی دی اور اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے، البیان انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اس کا نام آپ نے رکھا ہے۔ تو یہاں ادارہ قائم کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ نے؟ دیکھیے، میں پڑھتا رہا اور پڑھا، جیسا کہ ابھی آپ سے ذکر ہوا، جی اور امریکہ میں کام کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، جو کچھ کر سکتا ہوں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ لیکن ہمیشہ ایک سوچ لگی رہی کہ جو چیزیں میں یہاں پہ کر رہا ہوں، جن چیزوں پہ میں کام کر رہا ہوں، اس کا بہت زیادہ فائدہ اور بڑے انداز میں ہندوستان میں ہو سکتا ہے۔ وہاں چونکہ آبادی کم ہے مسلمانوں کی، لوگ کم ہیں، پڑھنے سیکھنے سمجھنے والے کم ہیں۔ آپ ایک ہی طالب علم کو آپ 10 سال پڑھاتے رہتے ہیں، 2 ہی طالب علم کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں، 20 سال میں کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میرے اپنے شاگرد اگر ہیں کوئی تو 3 یا 4 شاگرد پورے فل ہو سکیں۔ ایک میرے شاگرد نے کتاب لکھی ہے ایوولوشن پہ، بایولوجی، ایوولوشنری بایولوجی پہ، بیسکلی اس پہ ایوولوشن پہ کتاب لکھی ہے، جو ڈاروین کا نظریہ ایوولوشن ہے اس پہ کتاب لکھی ہے۔ ان کی کتاب ترکی سے چھپی ہے، ان کو بڑا ایوارڈ وغیرہ ملا ہے، اور ان کو عقیدہ پڑھایا ہوں، علم عقیدہ پڑھایا ہوں، لیکن وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں، سائنٹسٹ، یعنی کمپیوٹر انجینئرنگ جاب ہے ان کا۔ وہ ایسے مولانا ایسے نہیں ہیں فل مولانا، لیکن کام کرتے ہیں، گھر سے کام کرتے ہیں اور سارا سب کچھ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو اہل علم یا دینی علم کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں تو بہت ماشاءاللہ، لیکن اب کم لوگ ملتے ہیں۔ اب پہلے بھی کم تھے، ابھی بھی کم، ابھی تھوڑی سی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن آپ جتنے دنوں میں وہاں پہ 4-5 لوگوں کو عالم بنا سکیں گے، یہاں پہ 50 لوگوں کو بنا دیں گے۔ تو ایک بات تو مجھے یہ تھی میرے ذہن میں کہ میں نے جو اتنا پڑھا لکھا، تجربہ حاصل کیا، پڑھنے لکھنے سے زیادہ تجربہ، دنیا گھوما، اس کا زود اثر اور جلد نتیجہ اگر کہیں برآمد ہو سکتا ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ یہاں پہ علماء کی تعداد ہے، فضلاء کی تعداد ہے، فارغین کی تعداد ہے، اہل علم ہیں۔ آپ دین کے نام پر اعلان کریں تو لوگ ماشاءاللہ اہل ذوق آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو فکر یہ کار فرما تھی کہ یہاں پہ لوگوں کی تعداد ہوگی، علماء کی تعداد ہوگی، اور اپنی زبان میں آپ کسی چیز کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کی افادیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ رہا کہ ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے کہ جہاں ہم اس فکر کو ٹرانسلیٹ کر سکیں، منتقل کر سکیں، ٹرانسفارم کر سکیں۔
آتا تھا گھر گھومتا تھا تو لوگ بولتے تھے، علماء دوست و احباب بولتے تھے کہ مدرسہ بنائیے مدرسہ بنائیے، لیکن میں اپنے ذہن میں یہ رکھا ہوا تھا کہ مجھے مدرسہ نہیں بنانا ہے. مدرسہ بنا رہے ہیں جو لوگ بنا رہے ہیں، کافی مدرسے ہو چکے ہیں. ایک جدید خطوط پر ادارہ بنانے کی ضرورت ہے، جس میں سوچتا تھا کہ آکسفورڈ کی بھی فکر ہو، ڈیوک یونیورسٹی بھی ہو، الازہر شریف کی بھی فکر ہو، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بھی ہو، یہاں کے مدارس سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یہ سب ہو، یہاں کے علماء مشائخ کا تربیت ہو، ان کی تربیت بھی ہو، اور جو دنیا گھوما ہے وہ سب جہاں سے جو کچھ حاصل کیا سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہاں اپنے علاقے میں ڈیلیور کیا جائے، ہندوستان میں ڈیلیور کیا جائے، یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. تو اس سے ایک طرف جہاں قوم مسلم کا بھلا ہوگا، وہیں سماج کے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو اس فکر کے پیش نظر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ادارہ قائم کر کے کوشش کی جائے کہ وقت کا میں نہیں معلوم کب انتقال ہو جاتا ہے، کب اس دنیا سے انسان چلا جائے، ہر ایک کا وقت متعین ہے، اللہ جانتا ہے بہتر. لیکن جو بھی وقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس وقت میں اس کو کچھ نہ کچھ بنیاد رکھ دی جائے اور پیڑ لگا دیا جائے. اگر ہم نہیں کر سکے تو کم از کم فکر تو منتقل کر دیں تاکہ آنے والی نسل اس کو آگے تک لے کر چل سکے. چل رہے حضور تاج الشریعہ سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری ایک ملاقات ہے، ایسے تو دیکھا جلسوں میں، جی. لیکن حضرت سے ہماری ایک ملاقات، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اہل سنت و جماعت کے بڑے عالم دین تھے، اعلیٰ حضرت کے امین تھے، علمی امین تھے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ میں جب مصر سے پڑھ کر آیا، میں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ، کئی رسالہ جو ترجمہ کیا تھا اس میں سے ایک رسالہ تھا منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، میں نے اس کا ترجمہ کیا اور میں نے اعلیٰ حضرت ہی کا نام رکھا ہوا تھا الہادی الکاف فی حکم الضعاف. اعلیٰ حضرت نے ضمناً یہ نام رکھا، میں نے اس کتاب کا نام رکھا الہادی الکاف فی حکم الضعاف. اور میں اس کو لے کر مسودہ آیا تو بریلی شریف پہنچا، قاضی شہید عالم صاحب کو دکھایا تو بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا چلیے حضرت سے ملاتا ہوں، حضرت بہت خوش ہوں گے. حضرت گھر ہی میں ہیں، عرس رضوی کا زمانہ تھا، تو کہا کہ حضرت گھر میں ہیں اور حضرت بہت خوش ہوں گے، اور پھر چھپنے چھپانے کی بات کریں، حضرت سے کچھ تحریر بھی لیں گے. تو قاضی شہید عالم صاحب مجھے لے کر خانقاہ رضویہ گئے، حضرت سے ہماری ملاقات ہوئی اور دعائیں دی. دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں دی. مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد میری کتاب ابھی چھپ کر آئی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت کا بھی ترجمہ چھپ کر آ گیا. تو ظاہر ہے مجھے یہ تھا کہ حضرت نے میرا ترجمہ دیکھا تھا، مجھے دعائیں دی تھی، اگر کہیں کوئی اصلاح کی بات ہوتی تو بتا دیتے، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی اصلاح کی بات ہوتی. الگ سے شیخ نے ظاہر ہے کہ ایک بڑے عالم دین تھے اور ایک بڑی خانقاہ کے فرد ہیں، اعلیٰ حضرت کی علمی امین اور جانشین تھے وہ، ان کو یہ حق بھی پہنچتا ہے. تو انہوں نے میری کتاب آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کی بھی کتاب آئی. جو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو ہم مفلوک الحال لوگ تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم نے کہیں بڑی مشکل سے گجرات سے حمدانی صاحب، اللہ ان کو بھی جزا دے، ان کی مدد سے کتاب میری چھپی تھی. لیکن یہاں تو شیخ تو ان کے مریدین معتقدین کی تعداد ہے، لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں چھاپا، اچھا چھاپا، اور انہوں نے بھی وہی نام رکھا الہادی الکاف فی حکم الضعاف. مگر میری کتاب کے بعد تو حضرت سے میری یہ بظاہر یہ ان کو تو نہیں یاد ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ بڑی شخصیت ہیں، مجھے وہ یاد ہے. میں گیا، بیٹھا، ان سے دعائیں لی، اور یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں اس طرح بیٹھ کر حضرت کی خدمت میں حاصل ہوا دعائیں. رئیس القلم علامہ ارشد القادری سے ملاقات ہوئی آپ؟ شیخ سے تو ہماری بڑی ظاہر ہے کہ ان کے ادارے میں تھا تو کئی ملاقات ہوئی، سفر ہے ان کے ساتھ، رکشے پہ بیٹھ کے حضرت کو لے کر گیا، حضرت کو پکڑ کر وہاں پہ پارک ہے تو پارک میں صبح صبح گھمایا ہوں، اور ان کی ڈانٹ بھی سنی ہے اور ان سے کافی چیزیں سیکھا ہے. تو 1-1.5 سال جو جامعہ حضرت نظام الدین میں رہے تو حضرت کے ساتھ کافی کچھ سیکھا، اور کئی نشست ہوئی، کئی مرتبہ لکھنے کا ہوتا تو آخر وقت میں ان کے ہاتھ میں راشا ہو گیا تھا تو مجھے بلاتے تھے لکھنے کے لیے، کسی کو کچھ لکھنا ہے، خط لکھنا ہے، بلاتے تھے. ایک مرتبہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، مجھے بلایا، کسی منسٹر کو خط لکھنا تھا، وزیر کو، مجھے بتایا کہ دیکھیے آپ لکھیے، اور یہ جو میں جہاں کہوں گا پیراگراف چینج کرنے کے لیے وہیں چینج کیجیے گا، آپ اسے پہلے مت چینج کیجیے گا. اچھا حضرت، لکھ رہا ہوں لکھیے یہ فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے، میں دکھائیے. اور مجھے کہا دیا کہ پیراگراف چینج کیجیے، میں نے پیراگراف چینج کر دیا. تو کہا دکھائیے، جو ڈانٹ پڑی، یہ آپ نے پیراگراف کیوں چینج کر دیا، بھول گئے مجھے بتا کر، بڑی ڈانٹ پڑی، آپ نے پیراگراف کیوں چینج کر دیا، پیراگراف کیوں چینج. تو چپ ہو گیا، ظاہر ہے. تو جب تھوڑا حضرت
نارمل ہوئے تو میں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پیراگراف، او اچھا دکھا وہ میں نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے چلیے. تو اس طرح مجھے صحبت ملی ہے اور کافی سیکھنے کو ملا ہے کہ کس طرح ان کا انداز کیا تھا، رکھ رکھاؤ کیا تھا، علم کیا تھا، فکر کیا تھی. ماشاءاللہ وہ تو لاجواب. اللہ ان مشائخ کو جزائے خیر دے. تاج الشریعہ کا آپ نے ذکر کیا، ان کے درجات بلند فرمائے، رئیس القلم کے درجات بلند فرمائے. ان کا احسان ہے. علامہ ارشد القادری نے جو باہر ممالک میں کام کیے ہیں جس طریقے سے، اور ہمارے اہل سنت میں کیا اس کا فقدان آج بھی محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے جانے والا چلا جاتا، ہم لوگ بولتے ہیں کہ بہترین بدل، نعم البدل، دعا ہی کی حد تک ہے نعم البدل. جو جاتا ہے اس کا بدل تیار نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ اور خاصیت اور کچھ اور کردار اور صفات کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن جو فکر علامہ ارشد کی تھی تو وہ علامہ ارشد ہی کی تھی. وہ رئیس القلم کی فکر تھی، وہ رئیس القلم ہی کی تھی. ان کا اپنا روب تھا، ان کی شخصیت تھی. وہ جہاں بیٹھ جائیں، یہ جو آپسی جھگڑے اختلافات ہیں، علامہ آ جاتے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ابھی تو یک قطبیت کے ہم قائل ہیں، ہر ایک یہی ہے. علامہ صاحب الجامعۃ الاشرفیہ پہنچتے، سب کو بیٹھا کر ڈانٹ دیتے، کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی بولے. بریلی شریف پہنچتے، وہاں پہ سب کو بیٹھا کر اندر میں جو چاہے کہہ دے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بات کر لے. اس وقت یقیناً ہمیں شدت کے ساتھ اپنی جماعت میں ایسی شخصیت کے فقدان کا احساس ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت امام احمد رضا خان کے ماننے والے یتیم ہو چکے ہیں. اس اعتبار سے کوئی ایسا سرپرست ہمارے درمیان نہیں ہے جو دور اندیش ہو، جو علامہ ارشد القادری کی فکر کو لے کر چلتا ہو، جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمام اکابر کو یا تمام چھوٹے لوگوں کو بیٹھا کر ایک جگہ لائے، ایک پلیٹ فارم پہ سمجھا دے اور ایک ہماری سمت متعین کر دے. اس فقدان کا احساس ہے، اس کمی کا احساس ہے. ہو سکتا ہے آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسا بنا دے اور ایسی شخصیت کوئی پیدا ہو جائے. اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، امکانی راستے ہر وقت موجود ہیں، لیکن فی الحال تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. علامہ ارشد نے جس طرح کام کیے ہیں وہ کام بھی شاید اب کوئی نہ کر سکے. حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جیسے آپ نے کہا کہ مضمون نگاری بھی آپ کرتے تھے، اور ابھی تک آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کتنی شائع ہو چکی ہیں، کتنی پینڈنگ میں ہیں؟ تحریر تو میری بہت زیادہ ہے اور شائع شدہ کتابیں کم ہیں. میرے مقالے 100-200 سے زیادہ اردو مقالے میرے شائع ہیں. جامع نور میں ایک بڑی تعداد ہے، اس کے علاوہ دنیا کے مختلف میگزینس میں میرے مقائل چھپے ہیں. گزشتہ 2 سال سے 3 سال سے یہ انکشاف جو سیمانچل سے ہم لوگوں نے ایک تحقیقی مجلہ سالنامہ نکالنا شروع کیا، اس میں تحقیقی مضامین چھپتے ہیں. آن لائن جب میں ماسٹرز میں تھا تو اس وقت آن لائن اکیڈمک میں بہت سارے میرے اردو انگلش مقالے بہت سارے پبلش ہوئے. پھر سیمینارز میں امریکہ میں جاتا رہا ہوں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں. ان سیمینارز میں بہت سارے مقالے میں نے انگلش میں پڑھا ہے، پیش کیا ہے، وہ جو وہاں کے میگزینس میں چھپے ہیں انگلش میں. کتابیں ترجمے میرے 4 عربی کے ترجمے ہیں. اعلیٰ حضرت کے 3 رسالوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے جو عربی میں ہیں، جو چھپے ہیں. ایک مصر سے چھپا ہے، ہمارے دوست ہیں مولانا نعمان صاحب، دونوں مل کر کیا تھا. ایک میں نے اکیلے کیا، کسی اور ڈاکٹر جلال رضا صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ایک رسالہ. مولانا گل محمد صاحب کشمیر کے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر. تو کچھ رسالے ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر کیا، کچھ رسالہ خود سے کیا، 5 رسالے بلکہ کیے. پھر اس کے بعد کچھ عربی سے اردو میں علامہ کوثری صاحب بڑے عالم تھے ماضی قریب میں، ترکی کے بڑے حنفی عالم دین تھے، ان کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے. پھر اپنی کتاب لکھی، امام زہری بحیثیت محدث، اس پہ لکھی. پھر علم حدیث کا ایک مجموعہ مقاصد حدیث کے نام سے میں نے تیار کیا ہے. تو اردو میں کتابیں ہیں. اس زیر ترتیب کتابیں اردو میں بہت زیادہ. میں چونکہ پھر پڑھنے لکھنے میں لگ گیا، پڑھنے میں PhD میں لگ گیا تھا، تو میں نے لکھنے کی طرف توجہ کم کر دی تھی. کچھ چھوٹے موٹے مقالے آ جا رہے تھے لیکن انگلش میں زیادہ لکھ رہا تھا اور PhD پہ زیادہ توجہ دے رہا تھا، فوکس کر رہا تھا. تو میں نے انگلش میں بہت سارا مواد اکٹھا کر رکھا ہے اور اردو میں بھی PhD کے دوران تحقیق اصول فقہ میں، علم کلام میں، علم عقیدہ میں بہت کام کرنے کی گنجائش موجود ہے، ضرورت ہے، اور اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو میں نے سوچا ہے کہ اس پہ مجھے اب کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اب یہ پلان کر لیا ہے آگے جلدی ہی. یہ جو امریکہ میں ابھی آپ کے ساتھ پورا ایک ڈپارٹ کام کر رہا ہے، ان میں کچھ نمایاں نام بتائیے کہ جو ہے دین کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ہندوستانی عوام کو بھی پتہ چلے کہ مطلب دینی سطح پر، زمینی سطح پر جو کام کر رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں.
اب میں نے جیسا کہ ذکر کیا امن کونسل ہم لوگوں نے جی قائم کیا ہے، اس میں ڈاکٹر خوشتر نورانی کا نام بہت نمایاں ہے، پہلے سے بھی نمایاں ہے، وہاں بھی لوگ جانتے ہیں اور وہاں کا ہمارا ایک معاشرہ جانتا ہے۔ ایک ہمارے سجاد نعمانی دوست ہیں، ان کا نام بڑا نمایاں ہے۔ جی مولانا حسن رضا صاحب ایک ہیں، پڑوسی ملک کے یہ لوگ ہیں، جی مولانا حسن رضا صاحب بڑا نمایاں نام ہے۔ اس کے ساتھ مفتی یاسین چشتی صاحب ایک بڑے عالم دین ہیں، جی یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اہل سنت والجماعت میں دیکھیں گے تو بڑے محدود نام ہیں، محدود طریقے پہ لوگ کر رہے ہیں، اپنے یہاں کے کافی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، لیکن ہم لوگوں کا اسٹائل ایک الگ اسٹائل ہے کام کرنے کا۔ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب، علامہ ارشد صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک کام ہے، اپنے اعتبار سے وہ کام کر رہے ہیں۔ وستوی صاحب، مفتی احمد القادری صاحب، یہ پرانے علماء کرام ہیں جو وہاں پہ اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا اپنا ایک الگ، ہم لوگ چونکہ نئی نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا ایک اسٹائل الگ ہے کام کرنے کا۔ تو جب کوئی شخص یہاں سے جانا چاہے یا وہاں کے تجربات لینا چاہے تو کیا آپ نے فیوچر میں سوچا ہے کہ اس کے لیے بھی ایک اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں ہم جو ہم نے تجربہ حاصل کیا ہے وہ جو نئے جانے والے ہیں ان کو تجربہ شیئر کیا جائے؟ وہ یہ جو امن ہم لوگوں نے بنایا ہے، امریکن ایڈوکیسی مسلم ایڈوکیسی نیٹ ورک، جی اس کا ایک بڑا کام یہی ہے کہ جو نئے ائمہ علماء وہاں پہ آئیں، وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ اسی کے لیے، جس کی سرپرستی ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ٹریننگ کا کام اس میں کہ آپ آئیے پہلے امریکی کلچر کو سمجھیے، بلکہ ہر جمعہ خطبہ لکھ کر وہ دیتے ہیں امریکی مزاج کے اعتبار سے، ہر جمعہ گزشتہ 1 سال سے بڑی پابندی سے بڑا عمدہ موضوع دیتے ہیں نئے لوگوں کو کہ آپ اس انداز سے سیکھیے کہ یہ تو پورا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے پورا ایک بجٹ ہم لوگوں نے طے کیا ہے اور اس پہ ہم تینوں مل کے کام کر رہے ہیں۔ اس میں کیسے لوگوں کو بلانا ہے وہ پلان تیار کیا ہوا ہے، تو پورا ایک پلان ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ کن کی خطابت کو آپ سنتے ہیں؟ آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے، اور یہ تکلیف کی بات ہوگی اگر میں بولوں کہ مجھے ہندوستان کا کوئی خطیب پسند نہیں ہے۔ میں ہندوستان میں کسی کی تقریر نہیں سنتا ہوں، مجھے ہندوستانی تقریر سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے خطبہ بیس لیس تزیہ اوقات کے علاوہ میں کیا سنوں، ان کی لفاظی کیا سنوں، ان کی یہاں پہ ایک اور بات لفاظی کے علاوہ یہ ہوتی ہے کہ انگلش بولیے تقریر میں، تو لوگوں کو بڑا پسند ہے۔ میں جہاں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جو دوست و احباب قریب کے، آپ انگلش میں بولیے۔ بھائی میں انگلش میں کیوں بولوں؟ آپ انگلش نہیں سمجھتے؟ نہیں اچھا لگتا، عجیب بات کرتے ہیں آپ کو انگلش کی تقریر سمجھتے ہیں تو میری یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں فل خطبہ میں، فل تقریر میری آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے، میں نے پورے قرآن کی، اکیلا میں شخص ہوں بر صغیر کا، قرآن کے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا خلاصہ انگلش زبان میں نے بیان کیا ہے، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اور یہ کووڈ کے زمانے میں نے استفادہ کرتے ہوئے کووڈ کی چھٹی سے یہ کام کیا تھا۔ پورے رمضان میں نے پورے 29 29.5 پارہ کا میں نے خلاصہ، ایک پارہ، ایک سورے کے 2 گھنٹے انگلش زبان میں نے کیا ہے۔ تو وہ اب آپ کو اگر میری انگلش سننی ہے تو آپ جا کے یوٹیوب پہ میری انگلش سن لیجئے، یہاں پر جا کے میں ایک دیہات میں تقریر کر رہا ہوں، بولے انگلش بولیے، ارے بھائی کیوں بولیں گے؟ تو یہ جو لفاظ مقررین آتے ہیں، 1-2 سائنٹسٹ کا نام بول دیں گے، ایک کسی سائنسدان نے ارے اسلام کے بارے میں یہ کیا، انگلش میں 2 جملے کر دیں گے تو وہ اتنے مقرر مشہور ہو جاتے ہیں، وہ عوام جو ہے اسی پہ نعرہ لگانا شروع کرتی، تو میں ان چیزوں کو کیا سنوں؟ یہ لفاظی تزیہ اوقات کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہاں جو علماء سچ مچ ہیں، جو علمی گفتگو کئی مرتبہ کرتے ہیں، تو اپنی فہم و فراست کے لیے، ان سے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سنتا ہوں، لیکن وہ ہیں نہیں، ان لوگوں کی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کوئی ایسے تقریر کے میدان کے لوگ ہی نہیں ہیں، ان سے ہم فون پہ گفتگو کر لیتے ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو سمجھ لیتے ہیں ان سے۔ تو اگر تقریر پوچھئے، نہ تو مجھے تقریر کا شوق ہے، نہ ذوق ہے، نہ مقررین سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کو سننے کا کوئی ارادہ ہے۔ انگلش میں ہم تاریخی باتیں ہیں، فلسفیانہ باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ عربی میں کچھ مقررین ہیں جن کو جو علمی باتیں کرتے ہیں، فکری باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کسی کا خطاب آپ کو سننا ہوتا تو کس کے خطاب کو سنتے ہیں؟ ہاں دنیا کی اگر بات کیجیے، امریکہ کی بات کیجیے، تو دیکھیے امریکہ میں کنورٹڈ ایک بڑے عالم دین ہیں، گورے انگریز مسلمان اب ہیں، بڑا نام ہے ان کا شیخ حمزہ یوسف، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے زیتونہ انسٹیٹیوٹ، ابھی انہوں نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا، زیتونہ کالج بنا دیا، یہ انہی کا کام ہے۔ مغربی دنیا میں ایک اکلوتا نام ہے وہ، اور وہ سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تصوف
ہمارے یہاں کے اس نظریات سے اٹھ کر جو سنی ہے، اصل سنیت، وہ اس کے علمبردار ہیں. بہت اچھا عمدہ گفتگو انگلش میں کرتے ہیں. ان کے دوست ہیں امام زید شاکر، بہت ہی خوبصورت گفتگو. یہ کالے مسلمان ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں، صوفی ہیں، بیعت ہیں سلسلے شاذلیہ میں، اور عالم دین ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی میں شیخ مراد ہیں، ان کا نام ٹم ونٹر ان کا نام ہے. کیمبرج یونیورسٹی کے اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ. برطانیہ میں بھی اور کئی سارے علماء کرام. یہ وہ لوگ ہیں جو علمی، عالمانہ، فاضلانہ گفتگو کرتے ہیں، الہاد پہ گفتگو کرتے ہیں، اسلام پہ گفتگو کرتے ہیں، بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں. عالم عرب میں میرے استاذ تھے، ابھی انتقال ہوا ہے، ان کا عرب خطیب عرب تھا، لقب ان کا خطیب عرب تھا، ڈاکٹر احمد عمر ہاشم. بڑے فاضل محدث تھے، بہت فاضل محدث تھے، بڑے عالم دین تھے. ان کی تقریر حضور کی سیرت پہ، عشق پہ جب تقریر آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے. بالکل ہندوستانی انداز، لیکن علمی پوائنٹ نظر آئے گا. اور شیخ شعراوی، متولی شعراوی تھے مصر میں نے نہیں دیکھا، میرے مصر جانے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا. عالمانہ، فاضلانہ تقریر، نقطہ سنج اور تفسیر، بہترین گفتگو. تو ان حضرات کو سن لیتے ہیں. آپ نے جن حضرات کے نام بتائے ہیں، ہماری عوام یا ہندوستان کے لوگ تو ان کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. جن کو ہم جانتے ہیں ان کی تقریر آپ نہیں پسند کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی ہے. تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پسند کے مطابق اتریں وہ لوگ؟ حضرت میری پسند کے مطابق اتارنا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن کہتے ہیں غالباً کبھی ہندوستان کا ہی کوئی شعر تھا، غالباً برمحل ہے کہ رفتہ رفتہ کیا برگے حنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. بچپن میں شاعری ہو جاتی تھی. جی. تو دیکھیے کوشش کی جا سکتی ہے، آپ مل جل کر لوگوں سے بات کریں گے. میں نے جیسا پہلے ذکر کیا، سنجیدہ لوگ آ رہے ہیں. ابھی جو میرا یہ دورہ ہوا ہے، میں کافی گیا ہوں اپنے سیمانچل کے مختلف علاقے میں، سرسا گیا، سمری بختیار پور گیا، ہریوا گیا، یہاں بائیسی کے مختلف علاقوں میں گیا، کشن گنج گیا. سیمانچل کا کافی دورہ ابھی اس سفر میں میرا ہوا ہے. کافی سنجیدہ علماء کرام سے میری ملاقات ہوئی، نوجوان علماء سے. نوجوان نسل میں ایک خواہش ہے، ایک تڑپ ہے کہ اگر آپ ان کی سربراہی کریں، سرپرستی کریں، رہنمائی کریں تو وہ لوگ سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں. یہی لوگ تبدیلی لے کر آئے ہیں. جو لوگ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنا ہی انداز لے کر چلانا ہے. تو کوشش چلتی رہے تو انشاءاللہ العزیز بات آگے بڑھے گی. سر چلتے چلتے ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں کچھ آپ جاننا چاہیں گے، اگر ایڈوائس دینا ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. میں آخری بات، سب سے پہلے تو میں نے شروع میں آپ کا شکریہ ادا کر لیا، اور اب دعائیں دوں گا آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اس چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے. بہت ہی اچھی فکر لے کر آپ اٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم لوگ یا کچھ لوگ یوٹیوب پہ لوگوں کے چینل ہے، وہ اپنے ذاتی کام کے لیے، ظاہر ہے کہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ بزنس ہو جاتا ہے، تو میں نے اپنی ویڈیو بنا کر ڈال دی. سب کسی نے اپنی ویڈیو، ہر آدمی اپنی ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہے. لیکن آپ ایک نمایاں کام لے کر چلے کہ اپنی ہی ویڈیو نہیں ڈالنا ہے، بلکہ چلنا ہے مختلف علماء کے پاس، مفکرین کے پاس، دانشوروں کے پاس، اہل علم کے پاس، اہل بیان کے پاس، ادارے کے پاس، اور ان کی فکر کو ہائی لائٹ کرنا، جن کو کہ میڈیا میں موقع نہیں ملتا ہے، جو میڈیا کے لوگ نہیں ہیں. نہ پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا سے ان کا تعلق، نہ سوشل میڈیا سے ان کا تعلق ہے. آپ ان تک پہنچنے کا، کہ آپ بستی کے رہنے والے ہیں، آپ یہاں میرے گاؤں مدارگنج میں آئیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس طرح پتہ نہیں، میں آپ کے چینل کو دیکھ رہا تھا، کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے، کیسے کیسے علماء دانشوروں کو یا چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ نے سامنے لایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کنٹینیو کیجئے. آپ کے توسط سے انشاءاللہ العزیز اہل سنت والجماعت کے بارے میں لوگوں کو صحیح جانکاری ملے گی، صحیح لوگ اس اسٹیج پر آ سکیں گے. اور جو آپ سوالات کر رہے تھے، آپ کے ان سوالوں کے جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے بھی ہمارا پیغام عام ہوگا، تو مقررین جو لفاظ ہیں ان کی کمی آئے گی. جو اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل فکر و بیان ہیں، لوگ ان کو آپ کے توسط سے سنیں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لگے رہیے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ برکت دے. سوال یہی کہ اعلیٰ حضرت سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ سر میں اگر رف زبان استعمال کروں، مصر میں جن دنوں ہم تھے، ہمارے دوست مولانا نعمان صاحب یہ کہتے تھے، اے مولانا منظر، اعلیٰ حضرت ہمارے مائی باپ ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور کتابیں سے رکھتے تھے.
تو یہی جملہ ہم بھی کہتے ہیں، ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ دیکھیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا جرت کہ میں ان پہ سوال اٹھاؤں، ان کے بارے میں گفتگو کروں. میں تو ان کی تعلیمات کے بارے میں جو انہوں نے بتایا ہے، جو رہنمائی کی ہے، ہم اسی رہنمائی کو انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر لے کر چلتے ہیں اور اسی کو عام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ورنہ ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ان پر کوئی سوال اٹھا جی سکے. حضرت، آپ کے خاندان جو نسب نامہ ہے اس کے بارے میں چند جملے میں آپ بتا اللہ دیں. اکبر. دیکھیے میرا خاندان، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جی تقریباً یہ محمد شاہ رنگیلے کا زمانہ ہے. جی. ہمارے پاس ایک دستاویز فارسی زبان میں موجود ہے، اس کو ابھی میں نے کافی حد تک پڑھا ہے، پڑھانے وہ سیدھا ہو چکا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے. شیخ فضل الرحمن بڑے ہمارے ہاں جو خانقاہ نظام ہے اس کے امین وہی تھے. جہالت آ گئی تو وہ رکھ رکھاؤ نہیں رہا، لیکن کسی طرح سے انہوں نے سنبھال کر رکھا. ابھی ان کے صاحبزادے، ان کے پوتے ایک عالم دین ہے، مفتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی دی ہے اور وہ دستاویز مجھ تک پہنچا، ان حضرات نے مجھے دیا. میں بچپن سے مجھے کریاسٹی تھی کہ پڑھوں سمجھوں، تو اس کو پڑھا سمجھا تو اور حل کر چکے. تو محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں جو غالباً 1745-48 کا زمانہ بنتا ہے، اس زمانے میں آئے تھے اس علاقے میں. کہاں سے آئے ہیں نہیں معلوم، ابھی میری تحقیق کا وہ حصہ باقی ہے، لیکن اس زمانے میں آئے ہیں. وہ دستاویز ہے، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے اور فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ این علاقہ را دادا ام از سیدنا فاضل درویش از اڑ رہا مدارگن مشائخ اسلام، اس طرح کے الفاظ ان کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. اور ہے کہ یہ علاقہ میں اتنی جائیداد زمین ان کو دی ہے، الاٹ کیا ہے. تو وہی ہمارے جد اعلیٰ ہیں. میں 6 یا 7ویں پشت میں ہوں اور یہ 250-300 سال کا 350 سال کا زمانہ گزر گیا ہے. اسی سے یہ گاؤں آباد ہے، انہی کے لوگ. اب مکس اپ ہو چکا ہے، خلط ملط ہو چکا ہے، لوگ غریب ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، ادھر ادھر شادیاں ہو گئی ہیں. لیکن اب بھی یہاں پہ 2 خاندان ہے، میرے دادا کا، میرے نانا کا. یہی گاؤں میں نانا کا بھی خاندان ہے اور ہمارے دادا کا بھی خاندان. تو یہی اوپر چل کر ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں. تو ہم دونوں ہی جو اوپر چل کر ایک ہو جاتے ہیں، یہی خاندان ہے جو حضرت سیدنا فاضل درویش رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے. اور اب جو ایک علمی ترقی آئی ہے، الحمدللہ روشنی آئی ہے، تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ رکھ رکھاؤ کو مینٹین کیا جائے، علم کو مینٹین کیا جائے، دین کو مینٹین کیا جائے اور چیزوں کو اچھے انداز میں لے کر چلا جائے. تو بنیادی طور پہ یہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں اور ہمارے پاس یہ دستاویز موجود ہے. اور میری مزید تحقیق چل رہی، میں نے کافی کچھ ابھی اکٹھا کر رکھا ہے. اس بار نہیں تو اگلے شمارہ میں انکشاف کے میری تمام تحقیقات آنے والی ہیں انشاءاللہ. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. بہت ساری گفتگو ابھی باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے دورے میں یعنی سیکنڈ ایپیسوڈ انشاءاللہ کریں گے، اس میں ساری گفتگو کریں گے. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، حضرت علامہ ڈاکٹر سید منظر الاسلام صاحب ازہری اتنی پیاری گفتگو کہ آپ سن کے خوب اپنے علم میں اضافہ کیے ہوں گے ابھی تک. اور یقیناً یہ سب ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے جنہوں نے زمینی سطح پر امریکہ جیسے ممالک میں کام کیا ہے. بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی حضرت سے. انشاءاللہ جب دوبارہ آنا ہوگا تو سیکنڈ پوڈ کاسٹ ضرور کیا جائے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.